ہر ایک صورت میں کچھ نہ کچھ ہم کو خاصیت ملتی ہے بات ہے. میں آلریڈی 29واں پارے میں کہ اتنے سورے دیکھ چکے ہیں، اور ہر صورت میں ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ ایک ایسے انداز میں جو پہلے کبھی دیکھا نہیں. تو اسی طرح ہمارے کو یہ صورت میں ہم انشاءاللہ تھوڑے ایسے پوائنٹس ملتے ہیں ہمیں جو ہے جو ہمارے کو ایک دم ایک رقم کا سینس آف ارجنسی کریٹ کرتے ہیں ہمارے دل میں، ہمارے ایمان میں، ہم سب کو ہمارے کو جو ہم ایک انسان دنیا کی زندگی میں اتنا بزی رہتا صبح سے شام تک کہ اسے جو ہے شاید ہی کچھ ایسا وقت ملے گا اسے دن میں جب اسے آخرت کے بارے میں سوچنے کا تو اتنا ڈوب جا کر ہوتا خالی اسے اس کے پرائیورٹیز پورے جو ہے دنیا کی طرف کے ہوتے ہیں. کیا کام کرنا، کیا چھوٹ گیا، کیا سما کیا کرنا، پرسوں کیا کرنا، اس کے بارے میں سوچتا رہتا. لیکن اس کا جو دنیا کا جو زندگی دنیا میں جو بھیجا جانے کا مقصد ہے اس کے بارے میں اسے سوچنے کا موقع نہیں ملتا، اور اسے دنیا سے نکل کو جاتے اس ٹائم کو کہاں جانا کرتے سے ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ملتا. تو وہ جو ہے وہ اس رقم کی سوچ، وہ رقم کا ایک ارجنٹ فیلنگ، اس رقم کا سوچ ہمارے دماغ میں لانا کرتے سے وہ ایک رقم کا ارجنٹ فیلنگ جو ہے یہ سورہ میں جو ہے کریٹ ہوتا کا نہیں بات ہے. سورہ کا ڈسکرپشن میں ہمارے کو دیکھنے کو وہ ملتا کا نہیں بات ہے. اور یہ سورہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بہت بار پڑھتے سو، خاص کر کے مغرب کی نماز کے ٹائم پہ پڑھتے سو. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول صحیح حدیث کے حساب سے صحیح البخاری کی روایت ہے، امام مسلم کی بھی روایت ہے کہ آخری مغرب کی نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو پڑھے تھے وہ آخری مغرب کی نماز میں یہ سورت کی تلاوت کرے تھے. تو اور اور دا سیم ٹائم وہ بھی نہا کو ایون صحابہ اکرام کو بھی جو ہے ایڈوائز کرتے سو تھوڑے سورتوں کو پڑھتے رہو نمازوں میں کرو بولتے سو. اس میں سے ایک سورہ ہے، ایک سورہ کا نہیں پڑھتے. تو اتنا ایک رقم کا جو کور میسج ہے اسلام کا، جو مین میسج ہے، امپورٹنٹ میسج ہے، وہ جو ہے پورا کا پورا میسج یہ ایک چھوٹے سورہ میں، بالکل چھوٹا نہیں، یہ میڈیم سائز کا سورہ میں پورا جو ہے آ جاتا کریں گے، جس کی وجہ سے ہمیں نماز میں پڑھنے کی کوشش کرنا. نماز میں بالکل بھی زیادہ سورہ بڑے نہیں سکا، بالکل بھی چھوٹا نہیں سکا، ایک میڈیم سائز کا سورہ ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے پورا میسج جو ہے ایک دم ملا کو ہے بتکت انسان کو کون سے چیز کو پر توجہ کرنا ضروری تو اس کے کرنٹ، اس کے پریزنٹ میں اس کا نجی اس کا اب جیتا ہے زندگی میں کہاں سے جاتا ہے جو نیکسٹ آنے والی زندگی ہے وہ اس کے بارے میں سوچنے کا واسطے وہ پورا انفارمیشن جو ہے ایک ہی سورہ میں ہم اللہ عز و جل دیالتے ہیں. تو اس کے اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو بار بار نمازوں میں بھی پڑھتے تھے. اوکے. اور یہ سورہ کب نازل ہوا؟ مکہ کے دور میں نازل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود مینا کے ایک غار میں تھے. غار کا تو ایک کیو گوہا میں تھے کرنے کے بعد تب جو ہے سورہ نازل ہوا تو صحابہ اکرام یاد کرتے رہی وہ ٹائم پہ اتنے میں کیا ہوا تو ایک سانپ آیا کرنے کے بعد ایک سانپ آتے میرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ سانپ کو مارو کر کو بولے صحابہ سانپ کو مارو کر بولتے ہیں نا کو صحابہ اکرام سانپ کو مارنے کی کوشش کرے لیکن سانپ بچا لے بھاگ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے جس طرح سے اس کے شر سے اس کی برائی سے جس طرح سے تمہیں محفوظ ہو گئے وہ تمہاری برائی سے وہ محفوظ ہو گیا اور سانپ بھی چلے گیا کر کو ایسا فرمائے تھے اپنی بات. تو یہ چھوٹی حدیث سے کیا پتہ چلتا کا تو ایسے مقام پہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑا ایک امپورٹنٹ سورہ نازل ہوا تھا وہی نازل ہوئی تھی تو کہتے کہ مبارک جگہ وہ مبارک وقت وہ ٹائم میں بھی جو ہے ایک آفت کا سچویشن بھی آ سکتا اگر تو آفت کا سچویشن کیا ہے؟ سانپ آیا. سانپ آنے کا
तो लोगों को एकदम मुश्किल का ये था ना, प्रॉब्लमेटिक था ना टाइम। तो कहने का मतलब क्या बोले तो हमारे को एक माइंडसेट होता हमेशा कि अगर को हमें कैसे तो बरकत वाला काम करते हैं तो कुछ भी बुरा नहीं होता, कते सो एक फीलिंग रहता तो हमारी मैंने हमेशा नमाज पढ़ते इस टाइम को क्या होता नहीं, या कुरान पढ़ते इस टाइम को क्या होता नहीं, कते सो वो एक बरकत का टाइम, उसके वो एक रकम का मेंटल फीलिंग आता हमारे माइंड में, माइंड सेट में। लेकिन ये हदीस से पता चलता है क्या तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की आजमाइश कब है तो भी आ सकती, तुम्हें कुरान पढ़ते इस टाइम पे भी आ सकती है, नमाज पढ़ते इस टाइम पे भी आ सकती है। तो हमें जो है इसे पॉजिटिव तरीके से लेना, एक आजमाइश के जैसे होता है। तो एक मुश्किल मुश्किल आफत आई तो वो कभी भी आ सकती हो। हम कुरान पढ़ते इस टाइम को आफत नहीं आती कते से रूल होता नहीं, या नमाज पढ़ते इस टाइम को आफत नहीं आती कते से रूल होता नहीं, कहा आफत आई तो भी हमें उसे पॉजिटिव तरीके से लेना। कुरान पढ़ते हैं इस टाइम को, अरे कुछ तो भी आफत आ गई तो मेरा कुरान में पढ़ने में क्या तो प्रॉब्लम है क्या, कि अल्लाह मेरे से नाखुश है क्या, कि कते सो इस तरह का सोच नहीं रखना। क्यों बोले तो हमारे ये हदीस के हिसाब से मालूम होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सूरह नाजिल हुआ तो टाइम पोच सांप का प्रॉब्लम आया। तो वो करने की बात है, कहता हमें ये जस्ट हमारे हमारे माइंड सेट में ऐसी चीज़ों को नहीं रखना, तो ऐसे डाउट्स नहीं रख लेना। क्या भी हो जाओ जो है, जो बरकत का काम है वो बरकत का, उसकी बरकत रहती सोच हमारी जिंदगी में। पर इट डजंट मीन दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे को आफता आफता नहीं आते वो टाइम में कहते सो वैसा रूल क्या भी नहीं है करने की बात। ओके। तो इसके अलावा इसका ये सूरत का इम्पोर्टेंस क्या कहते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बार बड़े दाढ़ी में बुड्ढे वाला आ गए थे, वाइट वाला आ गए थे। ओके। तो एक सहाबा यानी कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, याद दिलाए, या रसूलुल्लाह आपके दाढ़ी में जो है थोड़े वाइट बाल दिखे मुझे, कर को बोले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए बोले तो मुझे 5 सूरतों की वजह से जो जो मुझे ये ये वाइट बाला है सुकाई को, तो जो फिक्र मेरे में है तो वो ये 5 सूरतों की वजह से उसके वो फिक्र की वजह से मुझे वाइट बाला आ गए सो को बोले थे ये हदीस में। वो 5 सूरतों में से एक सूरत का नहीं बात, क्या सूरत 5 सूरत। इसके पहले हमें एक बार देखे थे क्या था, फर्स्ट सूरतुल हूद। हूद अलैहिस्सलाम की स्टोरी के बारे में सूरतुल हूद, सूरतुल वाक़िया, उसके बाद सूरतुल ये मुरसलात, सूरतुल नबा और सूरतुल तकवीर। ओके। हमें इसमें तकवीर ऑलरेडी देख चुके हैं, नबा ऑलरेडी देख चुके हैं, अब एक मुरसलात देखते हैं। इसके अलावा सूरतुल वाक़िया, सूरतुल हूद, ये सब भी सूरता में ये बहुत ही का तो एक हाई लेवल इंटेंसिटी रहता आखिरत के बारे में, जिसके वजह से इंसान को, अगर ईमान वाले को, सच्चे ईमान वाले को एकदम फिक्र बढ़ जाती है, नहीं बात घबराहट बढ़ती, तो उसकी आखिरत क्या का तैयारी उन्हें सही करता है नहीं करता, इसका तो उसके आखिरत की जो हकीकत है इन सूरतों में बहुत ही खुले तरीके से, बहुत ही हाई इंटेंसिटी से अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं बात। जैसे कि हमें ऑलरेडी सूरह तकवीर देखे, तकवीर क्या हो, इज़्ज़ा शम्स कुव्विरत, जो सूरज स्टार्ट होता है सोच कैसा, कयामत के जो निशानियां हैं उनसे, कयामत के जो इंसिडेंट्स है, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा अगर कुछ स्टार्ट होता कितना वो हाई इंटेंसिटी में। उसी तरह से अम्मा यतसाअलून सूरत नबा, वो भी हाई इंटेंसिटी का सूरा। उसी तरह से ये सूरत भी जो है एक हाई इंटेंसिटी की सूरत, सूरतुल मुरसलात। तो हमें जो अब देखेंगे इंशाल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं तो इन सूरतों के वजह से मुझे जो है वाइट बाल आ गई कर बोलते हैं तो उनको फिक्र इतना बढ़ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि उनका जिस्म पे भी उसका अंदर उसका असर पड़ने लगा। का तो उतना उतना गहरा कनेक्शन था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान शरीफ से। ये हदीस के हिसाब से हमने एक पॉइंट देखने को मिलता, क्या बोले तो हमारा कनेक्शन कैसा है, हमारा रिलेशनशिप कुरान शरीफ से कैसा है कहते सो, यू नो नॉर्मली हमारा रिलेशनशिप कैसा रहता कुरान शरीफ से, खाली हमें पढ़ डालती, या तो तिलावत करती, तिलावत कर को सवाब क्या उससे उस तरह का तिलावत कर को बाजू रख डालती, ना ही बोले तो हमें
थोड़ा एक अब्बा एक कारी जबरदस्त कुरान पढ़ता है रे बाबा कर को, उसका कारी का रिसाइटेशन को सुनते हैं हमें कैसेट डाल ले को, यू नो, सुन को कुरान का रिसाइटेशन बहुत अच्छा है और वैसे सुनते हैं, ऐसे इस तरह का कनेक्शन था, यू नो। नहीं बोले तो थोड़ा बहुत मतलब जान लेते हमें भी, थोड़ा बहुत मतलब जान ले को हमें पढ़ती कुरान को, वैसा भी हमारा कनेक्शन हो सकता। लेकिन यहाँ ऐसा कनेक्शन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को ऐसा नहीं था कनेक्शन। कैसा था का तो कनेक्शन है, बोला कुरान पढ़े सुत वहाँ को समझे सुत वहाँ को, उसके बारे में सोचते हुए, उसको उसको फील करते हुए, उसके बारे में तदब्बर करते हुए इतना दूर तक चल गए का तो फिक्र इतना, आई मीन, अगर कोई कोई ऐसा सूरत पढ़ने से उनको घबराहट आ जाए को अंदर, वो घबराहट के वजह से, वो फिक्र के वजह से उनका जिस्म भी जो है बदल जाता रहा, इतना दूर तक बदल गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुढ़े वाला आ गई, दाढ़ी में वाइट बाल आ गई करको बोलते हैं कहीं बात, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता वो उतना दूर तक चले गया, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। तो उनका कनेक्शन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को कुरान से उतना गहरा कनेक्शन था, कहीं बात उतना गहरा कनेक्शन था। अ, वो कब हो सकता गहरा कनेक्शन नहीं था, हमें कुरान में जिए तो हम खाली नाम के वास्ते पढ़े नहीं सका, या नहीं तो थोड़ा बहुत सुन ले नहीं सका, या नहीं तो खाली मतलब के साथ ही पढ़ नहीं सका, उसके बारे में तदब्बर करते हुए, उसके बारे में सोचते हुए, आयतों के बारे में सोचते हुए, बार बार सोचते हुए, एक बार नहीं, एक बार से नहीं, बार बार सोचते हुए कुरान में जब हम जीते जीते रहते, तो हमारा कनेक्शन एकदम गहरा हो जाता। अगर गहरा हो गया तो क्या होता है, तो वो हमारे निजी जिंदगी में बहुत उसका इम्पैक्ट लगता है, नहीं बात। वो इम्पैक्ट लगा तो क्या होता, तो जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन दिनों में कितने की प्रॉब्लम्स थे का नहीं बात, जैसे कि मक्का के दौर में 13 साल का जो टाइम पीरियड जो था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही मुश्किल दौर था वो। ओके, इसके पहले बहुत बार फरमाए थे कि उनको बहुत ही मुखालिफत मिलती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है इसका हर रकम का प्रॉब्लम्स था, उनको फैमिली प्रॉब्लम्स थे, यू नो उनको बच्चों के डिवोर्सेस हो गए थे, उनके बच्चों का इंतकाल हो गए थे, और उनको क्या बोलते पैसों की बहुत तंगी होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ गए तो भी दीन फैलाने नहीं देते थे, बहुत आफतों के आते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत प्रेशर्स फेस करते थे, इतना दूर तक चले गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घरों से भी, मुसलमानों को घर से भी निकाल दिए थे, 3 साल तक जो है सीज कर को रेगिस्तान के रेती में रहना पड़ा था। तो वो 3 साल बहुत ही मुश्किल का दौर था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो इन इतने हालातों को झेलते हुए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नहीं फरमाए इन चीजों की वजह से मुझे मेरे बाल वेट हो गया अगर को बोले नहीं कभी भी, क्योंकि हालांकि इतने तकलीफ आ रहे थे भी। लेकिन क्या बोलते हैं कि तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरह पढ़ने के वजह से, ये 5 सूरह सूरतें पढ़ने की वजह से मुझे वाइट बाल आ गए, तो उससे मालूम होता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कनेक्शन जो कुरान शरीफ जो था वो बहुत ही गहरा था, का नहीं बहुत। हम लोगों को भी ये चाहिए कि जब भी हम कुरान को पढ़ते हैं, हमें उसे फील करते हुए, बार बार उसके बारे में सोचते हुए, हमारा कनेक्शन भी है गहरा बनाने का बहुत जरूरी करने की बात है। और ताजुब की बात क्या बोले तो नॉर्मली हमें कुरान शरीफ में के बारे में कभी भी हमें सोचते हैं, क्या कैसे सोचते हैं कुरान में क्या है लिखो के बारे में कभी भी सोचते हैं, हमें ज्यादा से सोचते से क्या होता है, क्या हलाल है क्या हराम है, कुरान में क्या हलाल है, कुरान में क्या हराम है, कहते से इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते थे, और तो दूर तक ही हमारा कनेक्शन रहता था ज्यादातर कुरान शरीफ से। लेकिन हकीकत की बात क्या बोले तो, रियलिटी में क्या बोले तो, ये हलाल हराम का जो इंफॉर्मेशन जो है कुरान शरीफ में खाली 5%, 4 या 5% ऑफ द कुरान इज कनिबत, बाकी का 90-95% ऑफ द कुरान जो है वो पूरा जो है दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं, अल्लाह यू नो, कभी आखिरत के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है, नहीं बोले तो इंसान को एक अल्लाह अज़्ज़ व जल को कनेक्शन कैसा बनाना कहते सो, अल्लाह अज़्ज़ व जल रसूलुल्लाह इंसान को कितना कैसा पैदा करे कहते सो, उसे उसके ऊपर क्या नेमता दिए कहते सो, इन चीजों के बारे में बता।
नहीं बोले तो पुराने जो जनरेशन है, पुराने जो कौमा जो थे बनी इसराइल के, या नहीं तो दूसरे पैगंबरों के जो कौमा थे, वो कौमा क्या क्या गलतियां करे, क्या क्या गलतियां करे, हमें वैसे गलतियां नहीं करना, तो इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन पता। तो ये सब भी क्या रहता, कई रहता बोले तो कैसा इंसान आखिरत बेहतर कर ले सकता है ना, कयामत के बारे में, जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में, हिसाब किताब के बारे में, इन चीजों के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कुरान शरीफ में होता। लेकिन अफसोस की बात क्या है, लोग जब बोले, जब भी हमें कुरान के बारे में सोचते हैं, खाली ये हलाल हराम की चीजों के बारे में सोच को तो दूर तक ही रखते हैं। लेकिन हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन कुरान में ऐसा इंफॉर्मेशन होता जिससे इंसान अपनी जिंदगी को संवार ले सकता, अपनी जिंदगी को ईमान के रास्ते पर ला सकता, अल्लाह अज़्ज़ व जल के करीब हो सकता, अल्लाह अज़्ज़ व जल से कनेक्शन बढ़ा ले सकता। तो इसीलिए जो है हम लोगों को चाहिए कि कुरान शरीफ को जितना से ज्यादा हो सके पढ़ को, उसे समझते हुए, तदब्बर करते हुए अपना कनेक्शन को जो है स्ट्रांग बनाना। तो उससे क्या होता है, तो हमारे जिंदगी में बहुत फर्क आता करने वाला। तो बहरहाल, तो गेटिंग बैक टू दिस सूरा, इस सूरा के बारे में फिर से बताता हूँ। तो सूरा मुरसलात में जो है ना हाई इंटेंसिटी मिलता, क़यामत के बारे में मिलता, जहन्नम के बारे में मिलता, जन्नत के बारे में मिलता करने बात। तो एक एक ऐसा बोले तो है जैसे कि अब ये सूरत ही नहीं, इसके पहले के सूरतों में हम जैसे कि थोड़े हफ्ते पहले, एक महीने पहले सूरतुल क़यामत देखे, खाली क़यामत के बारे में जिक्र हुआ था वहाँ पे, वो भी हाई इंटेंसिटी सूरत था वो। तो इस सूरतों में जो है ये इंफॉर्मेशन जो है, आयता जो है इतने स्ट्रांग रहते हैं, ना हमारे भाषा में बोलने वाले तो जरा डराने वाले रहते, खौफ दिलाने वाले रहते एकदम। कई कई को बोले तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या बोले तो जब कुरान शरीफ नाजिल हुई थी शुरुआत में, मक्का के दौर में, शुरुआत की, बिल्कुल शुरुआत की, ये ये सारे सूरतों पर जो है शुरुआत की सूरत। जब शुरुआत में कैसे था तो एकदम इंटेंसिटी हाई थी। कई को बोले तो शुरुआत कर दो, और आने आने को क्या हुआ तो जरा इंटेंसिटी एकदम धीमी हो जाती करने के बाद, जो थोड़े थोड़े पारे के बाद, थोड़े 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 सूरत आने के बाद हम ना एकदम जो है धीमी अंदाज मिलता करने के बाद। लेकिन यहाँ पे जो है एकदम रोजे क़यामत के बारे में, जहन्नम के बारे में, जन्नत के बारे में एकदम थोड़ा हाई इंटेंसिटी आयता मिलता करने के बाद। कैसा बोले थे, इसका एक मिसाल दिए थे कालिम, क्या बोले थे उन्होंने, बोले तो जब एक पानी जो है वाटरफॉल भेज जगह पानी कैसा रहता, जब वाटरफॉल भेज टेम्पो पानी कैसा, पानी का फ्लो कैसा रहता, एकदम जब पहाड़ पर से गिरती रहती, वहां क्या कि फुल आवाज रहती पानी का, राइट, पहाड़ पर से जब गिरता था पानी वाटरफॉल में, बहुत आवाज रहता। लेकिन एक बार गिर जा को पानी थोड़े दूर तक चले के बाद क्या होता, एकदम काम एंड क्वाइट रहता है, एकदम आवाज ही रहती नहीं पानी, राइट। जो पानी इतना आवाज करता रहा पहाड़ पर से गिरते टाइम पर, थोड़ी दूर के बाद एकदम सुनसान हो जाता पानी। तो ठीक उसी तरह कुरान शरीफ का जो रिवील होने का, जो नाजिल होने का जो अंदाज जो था शुरुआत में, कि एकदम हाई इंटेंसिटी, कयामत के बारे में, हिसाब किताब के बारे में, जहन्नम जन्नत के बारे में पूरे आयता जो है एकदम हाई इंटेंसिटी के आयता होते, डरो नहीं रहते जरा, घबराहट क्रिएट कर सकते, खौफ क्रिएट कर सकते। बट आने आने को क्या होता है तो फ्यूचर थोड़े आने नए देखने सूरत जब हमें आगे जाकर देखते हैं, एकदम एक एक रकम का इंटेंसिटी जो है जरा कम हो जाती है। जस्ट एक मिसाल के तौर पे बोलता हूँ, जस्ट कहीं बोले तो हमें पिछले सूरत जो भी देखते हैं, सो पिछले थोड़े महीने से, खास करके 29वें पारे के सूरत ज्यादातर हाई इंटेंसिटी ज्यादा है इसमें, कयामत के बारे में ज्यादा जिक्र, जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में, तो इसलिए जो है जिक्र करता हूँ मैं बात। तो बहरहाल ये सूरत का ये इंट्रोडक्शन है। अब इंशाल्लाह तिलावत करके इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके। कुरान दिखता है हम लोग का, स्क्रीन शेयर। दिखता है जाकर, दिखता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين وجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. اوکے یہاں تک روکیں گے، اتنا ہو سکے اتنا ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. یہاں پہ کیا بولے تو اللہ سبحانہ وتعالی سورت میں قسم کھا کو سٹارٹ کرتے ہیں سورت، جس طرح سے باہی کی صورتوں میں ہمیں دیکھے تھے اس طرح سے یہ صورت بھی جو ہے قسم کھا کے سٹارٹ کرتے. کیا اگر کس کی قسم کھائے تھے، کس کی قسم کھائے؟ ہواؤں کی قسم کھائے. یہ انوکھا قسم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قسمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب تک کھائے تھے اس میں صورتوں میں، اس کے پہلے کی صورتوں میں، یہ سارے قسمہ جو ہے ایک ایسے چیزوں کے بارے میں کھائے تھے قسمہ جس سے جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا سکتے تو ہواؤں کی قسم کھائے یہاں پہ. یہ ہوائیں کو کون بنائے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنائے، رائٹ، اور کوئی نہیں بنا سکتے. تو یہ قسم کھانے کا مقصد کیا بولے تو کوئی تو بھی ایک امپورٹنٹ چیز کو بارے میں اگر بولتے ہیں تو ہمیں کیسے نارملی قسم کھا کو بولتے ہیں. میں قسم سے بولتا ہوں، دیکھو یہ سچ بات ہے اگر وہ بولتے نا اس اندازے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ کئی قسم کھاتے ہیں. دیکھو یہ چیزاں جو ہے یہ ایک انوکھی چیزاں ہیں جو کوئی نہیں بنا سکتے. میں ان چیزوں کو بنائی ہوں، تمہیں یہ چیزوں کے بارے میں دیکھو، میں اس کے بارے میں یہ چیز کے اوپر میں قسم کھاتا ہوں تو میرے ان چیزوں کی اہمیت کو پہچانو. ان چیزوں کی اہمیت کو، ان چیزوں کی اہمیت کو پہچان کو میں بولتا ہوں اس بات کو سمجھو، میں بولتا ہوں اس بات کو سنو کر کو متوجہ کرتے ہیں ہم لوگوں کو. تو وہ قسم کیا قسم یہاں کھاتے ہیں سو ہواؤں کی قسم کھاتے ہیں. والمرسلات عرفا، ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں. دو رقم کی ہوائیں رہتے، ایک کو ٹھنڈی ہوا ہلو چلتی ہوا کیسی رہتی؟ ایک دم جھوکے سے ہوا کا جھونکا آیا کرتے تھے، ایک جھونکا تو پھر اور ایک جھونکا، پھر اور ایک جھونکا تو ایک آرڈر میں چلتی رہتی تو ایک کے بعد ایک جھونکا آتا رہتا ہے. تو وہ ایک رقم کا نرم ہوا کہتے اسے، چاہے وہ ٹھنڈی بھی ہو سکتی یا گرم بھی ہو سکتی یا کیسی بھی ہو سکتی، لیکن ہلو چلتی سو ہوا. ویسے ہواؤں کے بارے میں یہاں قسم کھاتے ہیں. ہوا کون بنا سکتے ہے؟ ایسے ہوا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا سکتے. پھر کیا بولتے ہیں؟ فالعاصفات عصفا، یعنی کہ زور پکڑ کر جھکر ہو جانے کی ہوا کی قسم کھاتے ہیں. زور پکڑ کر جھکر ہوگا تو ایک وائلنٹ ونڈ، خاص کر کے جب 12 برسات آتا تھا ایک ایسی ہوا مارتی کہ وہ ہوا جھاڑ کو بھی گرا ڈال سکتی یا تو گھراں کو بھی اڑا ڈال سکتی. ویسی ایک دم کی زور کی ہوا وہ ہوا کو
کون بنائے؟ وہ بھی اللہ عز و جل بنائے سو، تو اس کی قسم کھاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا بولتے ہیں؟ ون ناشراتی نشرا. اوکے اوکے، میں یہ میننگ شیئر کرتا ہوں۔ فلاس اوکے، ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں پھر زور پکڑ کر جھکر ہو جانے کی ہوائیں، ان کی قسم۔ اس کے بعد والناشرات نشرا، نو، پھر بادلوں کو پھیلانے والے ہوا، پھاڑ کر پھیلاتے سے ہوائیں کا، تو تھوڑے ہوائیں ایسے رہتے جو آسمانوں میں بڑے بڑے بادلوں کو پھیلاتے ہیں۔ پروسیس کیا وہ انسان زمین کو بارش گرنے کا پروسیس کیا، وہ جو پانی دریا میں ہوتا وہ اوپر ایواپریٹ ہو جا کو بادلوں میں جاتا رہے، بادل بنتے، لیکن وہ بادل کون پھیلاتے سے کون؟ بادل کو پھیلاتے سے کون؟ پھیلا کو پھر اس میں سے بارش گراتے سے کون؟ یہ ہواؤں کے ذریعے سے اللہ عز و جل کرتے، تو ایسے ہواؤں کی بھی قسم کھاتے ہیں جو بادلوں کو پھیلانے والے ہوا، ان کی قسم کھاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا قسم کھاتے ہیں؟ فل فارقات فرقا، یعنی کہ پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دے کے بھیجتے ہیں، یعنی کہ ایسے ہوائیں جو بادلوں کو پھیلائے سوچ نہ کو، پھر بادلوں کو پھاڑ کو تو ٹکڑے کر کو الگ الگ بادلوں کو رقم الگ الگ ڈائریکشنز میں بھیجتے، تو دنیا میں دریا میں سے جب بادل بنتے نکلتے تو دریا کے اوپر کے ایریا میں چلتے نہیں وہ بادلہ پھیل کو ٹکڑے ہو کو دوسرے دنیا زمین کے دوسرے حصے میں بھی جاتی، جا کو وہاں بھی بارش برساتی۔ اس طرح سے دنیا میں ہر جگہ بارش گرتی سو، رائٹ؟ خالی بادلہ 21 جگہ رہتے کیا ہوتا وہ جگہ بارش گرتی، لیکن ویسا نہیں سکا، ان ہواؤں کے ذریعے سے اللہ عز و جل بادلوں کو چیر کو پھاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے بنا کو الگ الگ ڈائریکشنز میں بھیجتے، ان ہواؤں کی قسم کھائے۔ تو یہاں پہ 4 رقم کی ہواؤں کے اوپر قسم کھاتے ہیں۔ ایک کو جو ہوائیں نرم نرم چلتی ہیں ان کی قسم، پھر زور پکڑ کر جھکر ہو جاتے ہیں ان کی قسم، اس کے بادلوں کو پھیلاتے سو ہواؤں کی قسم، پھر بادلوں کو پھاڑ کو جدا جدا کر دیتے سو ان ہواؤں کی قسم کھاتے ہیں۔ تو اتنے 4 قسمہ کھا کو اسٹارٹ کرتے ہیں سورہ، کئی کو قسمہ کھاتے ہیں، کئی کو بولے تھے ایسی بات کو اگر ایسی بات کا کہی جائے، اتنی امپورٹنٹ بات بولی جاتی ہے وہ کہ وہ امپورٹنٹ بات کے پہلے سب بھی خسمہ کھا کو اسٹارٹ بولتے ہیں کرنے بات کا، تو وہ کتنی کی امپورٹنٹ بات کرنے کی بات ہو تو کیا امپورٹنٹ بات کو دیکھیں گے۔ تو اب تک 4 قسمہ ہیں اور تھوڑے قسمہ ہیں، کیا ہے؟ فالملقیات ذکرا، یعنی فرشتوں کی قسم۔ اب تک ہواؤں کی قسم تھی، اب فرشتوں کی قسم جو وحی لے کر آتے ہیں، عذراً و نذرا، کئی کو وہی کیا کر کو لے آتے ہیں؟ وہی جو علم دینے کے واسطے، یہ 2 چیزاں 2 مقصد رہتے، وہی قرآن شریف کی وہی آنے کے بعد 2 مقصد، ایک آپ کو علم دینے کے واسطے، دوسرا آپ کو نہیں تو ڈر سنانے کے واسطے، رائٹ؟ تو فرشتوں کی قسم کھائی جاتی ہے جو وہی لے کو آتے ہیں، کئی کو علم دینے کے واسطے، نہیں بولے تو ڈر سنانے کے واسطے۔ یہاں پہ فرشتے وہی لے لکانے کا، تو ملٹیپل فرشتے کے جیسا بولتے ہیں، رائٹ؟ فالملقیات ذکرا، کہ فرشتے وہی لے لکانے کا پروسیس کیا سر؟ قرآن شریف کو نازل کرنے کا پروسیس کیا ہو؟ اس کے پہلے ہمیں ایک بار دیکھے تھے، اس میں بہت سارے صورتوں میں دیکھے، خاص کر کے صورت جن میں بھی دیکھے تھے ہم، کیسا اللہ عز و جل کتنا پکڑ بندی سے قرآن شریف کو نازل کرے تھے، کہ ایک سب سے مضبوط دار فرشتہ جبریل، جو فرشتے سب سے فرشتوں کے سردار ہیں، ان کو ریسپانسبلٹی دی ہے کہ وہی نازل کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو خود وہ سب سے مضبوط فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام آپ کو نازل کرتے تھے، لیکن اس میں باقی کے فرشتوں کا بھی ہاتھ ہے۔ کیسا بولے تو باقی کے فرشتے جو ہے آگے پیچھے پروٹیکشن کے جیسا کھڑتے سو، کئی کو پروٹیکشن کے جیسا کھڑتے سو، یہ وہی کو جو ہے وہی کو کوئی جنات نہیں سننا بولتے، تو جنات سے پروٹیکشن، جن کون بھی سن لے کو جا کو اس کے فارچون ٹیلر کو، اس کے سوت شہر کو، اس کے کاہن کو جا کو بولنا نہیں کرتے سو، اس سے آگے پیچھے جو ہے فرشتے جو ہے پروٹیکشن کے جیسا رہتے سو۔ تو یہ پورے فرشتے جو ہے اب
یہ وہی کو کیری کرے جیسا کا نہیں بات. تو یہاں پہ ان فرشتوں کی قسم کھائی جاتی ہے. کون سے فرشتے؟ جو سارے یہ وہی لے کو آتے نا، پروٹیکشن دیتے ہوئے سے فرشتے نا کو. جبریل علیہ السلام بھی سب فرشتوں کا قسم کھا کو بولتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ان فرشتوں کی قسم جو وہی لے کر آتے ہیں، نہ علم سنانے کے واسطے، نہ ہی بولے تو ڈر دینے کے واسطے. تو اتنے سارے خسمہ کھا کو ہیں، 6 خسمہ کھا کو سورہ سٹارٹ ہوتی ہے. سبحان اللہ. آج تک ہمیں اتنے صورتیں دیکھے کام بھی جو ہے اتنے خسمہ سے سٹارٹ کی صورت نہیں دیکھے. یہ ایک انوکھی صورت ہے کہ 6 خسمہ کھا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی بات کو ہم نہ بولنا چاہتے ہیں کہ وہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے وہ کہ 6 ایک نہیں دو نہیں 6 خسمہ سے سٹارٹ کریں. کیا امپورٹنٹ بات ہے وہ؟ انما توعدون لواقع، جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا. جو تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ کیسا بھی ہو کر رہے گا. کیا وعدہ؟ وہ قیامت کا وعدہ. قیامت کا وعدہ وہ نا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سٹارٹ کرے نبوت کا جو سلسلہ سٹارٹ کرے دین پھیلانا، فرسٹ تھنگ دیٹ ہی اسٹارٹڈ ٹو ٹیل، پہلی بات جو بولنا چاہیے یہ کرتے کیا؟ قیامت کے بارے میں. قیامت آتی، اس کے بعد حساب کتاب ہوتا، اس کے بعد جنت رہتی، جہنم رہتی، جنت رہتی. ان چیزوں کے بارے میں بولتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن بھی جو ہے جو شروعات میں نازل ہوا تھا، میجارٹی آف دا شروعات کے آیا تھا، شروعات کے سورے پورے جو ہے وارننگ دیتے رہے سو قیامت کے بارے میں. کہیں بولے تو قیامت کا یہ جو ایمان جو ہے، قیامت کے اوپر ایمان رکھنا کا سو اتنا اہم کرنے کی بات ہے. ایک بنیادی چیز کرنے کی بات ہے، فاؤنڈیشن ایمان والے. اور رسول جس طرح سے اس کے پہلے فرمائے تھے ایمان جو ہے 6 چیزاں کے اوپر ایمان رکھے تو ہمارا ایمان پورا ہوتا. سو نمبر 1 کیا ہو؟ قرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر یقین، فرشتوں کے اوپر یقین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیج کتابوں کے اوپر یقین، سارے رسول نبیوں کے اوپر یقین، روز قیامت کے اوپر یقین، 5واں حصہ، اوکے، 6واں کو قدر کے اوپر یقین. تو یہ روز قیامت کے اوپر یقین کرتے سو بنیادی یقین کرنے کے بعد ہر ایمان والے کو ایک دم مضبوط طریقے سے اس کے دماغ میں، اس کے دل میں رہنا کرنے کے بعد. تو یہاں پہ وہ آلریڈی ہمارے کو بہت صورتوں میں بولے اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن پھر بھی بولتے ہیں کہ تو کتنا امپورٹنٹ ہے. کئی کو بولے تو ایک انسان کا فطرت ہی ایسی، انسان کا نیچر ایسا کا تو ان چیزوں کو بہت بھول جاتا. جب تک اسے بار بار بولا نہیں جاتا اسے اس کے دماغ میں چڑھتا نہیں. ایک بار بول کو چھوڑ ڈالو کون ہے تو بھی اتنا اچھا. ہمیں بھی ہمارے نجی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تو ہمیں ایک بار بول کو چھوڑ ڈالے سامنے کا آدمی ان کو چھوڑ ڈالتا، انہیں بھی بھول جاتا. کیا تو اسے وہ امپورٹینس دکھتا نہیں ہو. تو یہ انسان کا مزاج ہی ایسا، اس کا فطرت، اس کے سوچنے کا طریقہ سبھی پورا ایسا کہ ایک بار بول کو چھوڑ ڈالے تو انہیں وہ چیز کو امپورٹنٹ کے جیسا لیتا نہیں، انہیں اس کے اوپر توجہ کرتا نہیں. کیا تھوڑا بہت سوچتا کہ بن کے، لیکن اسے وہ امپورٹینس دکھتی نہیں. اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کو بنائے، انسانوں کو بنائے، تو اس لیے ہمارے بارے میں اللہ عز و جل بہتر جانتے شاید، اسی لیے بار بار ہر ایک صورت میں بھی ریپیٹ کرتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ جو ہے ہم نا ریپیٹ کرے سوچنا کو ایک نہیں دو نہیں 6 قسمہ سے سٹارٹ کر کو اس کے بعد ہم نا پھر ریپیٹ کرتے ہیں کیا کر کو کہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا. کئی بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے بارے میں بتاتے رہیں، ایک چیز کے اوپر کافی جو کفار مکہ جو تھے، مکہ والے جو تھے، ایک ایک پوائنٹ تنے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کر ڈالتے سو کیا کر ڈالتے سو تو ان کو ہیلپ لیس کر ڈالتے سو. کیا اگر کو کہ قیامت آتی 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 کہتے ہیں کب آتی کی بولو کہتے سو. یہ تو تمہارا تمہیں سچے کہ نہیں کہ من معلوم ہوتا سو کب کا تو تمہیں جو قیامت آتی کر کو بولتے ہیں نہیں ہوتی سو چیز، فیوچر میں ہونے والی چیز کو تمہیں، فیوچر میں نہیں ہونے والی چیز کو تمہیں اب آتی کر کو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے ہم تمہارے اوپر یقین کرتے، لیکن تمہیں کب آتی کی بولو، کب بات کی بولے تو ہمیں تمہارے اوپر یقین کرتے کر کو بار بار پوچھتے سو. اسی لیے اللہ عز و جل کو بار بار آیتا نازل کر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کرنا پڑتا تھا. کئی بولے تو وہ علم جو ہے قیامت کب آتی کا تو علم جو ہے وہ کس کا نے بھی نہیں دیا گیا، کسی بھی نہیں دیا گیا، کوئی سے انسان کو بھی نہیں، کوئی سے نبی کو بھی نہیں، کوئی سے فرشتے کو بھی نہیں، کس کا نے بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ عز و جل کا نیچ ہے وہ علم. بات اوکے.
तो उसका जो है ये कुफार मक्का जो है फायदा उठा के क्या करते सो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार आप पूछते सो, यक़ूलूना मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिकीन, कि तुम अगर सच्चे हो तो बताओ कि कब आएगी कयामत, यू नो। यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, पूछता है कि कयामत कब आएगी, कब आएगी, कर कयामत का पूछता है। अगर वो इस तरह से बार बार आपको पूछते सो, कई को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्क्वालीफाई करने, कि इन्हें बोल सकते नहीं, इन्हें बोल सके नहीं, तब इन्हें हार गई, इन्हें सब भी झूठ बोलते हैं जैसा नौजुल्लाह करको बात आप फैलाते इसके बाद। तो इसलिए जो है अल्लाह अज़्ज़ा व जल क्या बोलते हैं, इत्ते खसमा खा को स्टार्ट करते हैं। खसमा खा को क्या बोलते हैं, 6 खसमा खा को क्या बोलते हैं, इन्नमा तुअदून लवाक़ि, जो तुमसे वादा किया जाता है वो होकर रहेगा, यू नो। खाली हमें डेट दिए नहीं कर को, अब आती तब आती कर बोले नहीं कर को, तुम्हें लाइट लेना नहीं, तुम ना जो भी हमें वादा करते हैं वो होकर रहेगा। क्या वादा हो, कयामत का वादा, रोज जजा का वादा, ओके। ले अब बोल को उसके बाद क्या बोलते हैं, फ़ाइज़ा फ़ाइज़न नुजूम तुमिसत, जब तारे जो है एकदम मिटा दिए जाएंगे, तो तारों की रोशनी खत्म हो जाएगी। तो अब यहाँ हमें क़यामत के रोज़े क़यामत के आसार में इंसिडेंट्स में जाते हैं, यानी इसके पहले भी बहुत सारे सूरतों में हमें देखे इंसिडेंट्स, तो यहाँ भी 3-4 इंसिडेंट्स देते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्या हो, तारों के बारे में, तारे बेनूर हो जाते, राइट। इसके पहले सूरत तकवीर में देखे थे, तारे बेनूर हो जाना, तो क्या, तारे जो है एकदम झड़ जाते, तारे ऐसा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम जो है एकदम डिसमेंटल हो जाता, सोलर सिस्टम पूरा सुन भी, तारे जो है कदे सो वो कॉन्सेप्ट चल जाता हो, झड़ जाते हैं क्या, अल्लाह बेहतर जानते हैं, बट उन लोगों की रोशनी खत्म हो जाती है, वो रहते नहीं तारे। तो ये कब होता सो है, कयामत के टाइम को, तो वो इंसिडेंट्स के बारे में बोलते हैं। फ़इज़न नुजूम तुमिसत, जब तारे जो है मिटा दिए जाएंगे, वइज़ा समाउ फुरिजत, जब आसमान फट जाएगा, वइज़ा वइज़ल जिबाल नुसिफत, जब जब पहाड़ उड़ाए जाएंगे, उड़ा दिए जाएंगे, तब वइज़ा रुसुल उक़्क़ितत, जब पैगंबर जो है जमा किए जाएंगे। कहते सो ये 4 चीज़ें जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ फरमाते हैं करीबन। क्या क्या, पहले एक तारों के बारे में फरमाए, फिर आसमान फटने के बारे में बोलते हैं। तो ये सब भी कयामत के हम इंसिडेंट्स इसके पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कयामत के दिन कैसे क्या होता, सूर फूका जाता, सूर फूकने से क्या होता, कयामत एकदम स्टार्ट होती, सारे इंसिडेंट्स एक के बाद एक के बाद होते रहते। ये तारे बेनूर हो जाना, दरिया आग हो जाना, पहाड़ जो है एकदम ऊर्जा को पड़ जाना, बुकनी बुकनी हो जाना एकदम, और वैशी जानवर जमा किए जाना, आसमान फट जाना। आसमान कैसे फट जाता, जैसे सूरतुल हाक्का में हमने देखे थे, आसमान फट जाता तो दो किनारों की तरफ फरिश्ते जो भी रहते हैं आसमानों में, वो दो किनारों में चले जाते हैं, कहीं का तो आसमान फट जाने की वजह से, ओके। तो ये यहाँ पे ये जिक्र होता है, आसमान के बारे में जिक्र हुआ, फिर पहाड़ों के बारे में जिक्र हुआ, पहाड़ जो है एकदम उड़ा दिए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ क्या जिक्र होता है, तो वह इज़र रुसुल उक़्क़ितत, जब पैगंबर जो है, सारे पैगंबरान जो है, जब रसूलान जो है जमा किए जाएंगे। उक़्क़ितत का तो क्या हो, एकदम करेक्ट टाइम को जमा किए जाएंगे, तो एक स्पेसिफाइड, एक स्पेसिफिक मोहलत में, एक ऐसा वक्त कि ये नॉर्मली हमें, अब हमें क्या तो गैदरिंग करना है, तो समझ लो, कान तो में हमें शादी का गैदरिंग है, या नहीं तो कुछ और फंक्शन का गैदरिंग है, समझ लो, किस तो में जमा कर लोगों को जमा हुए, तो हमें क्या तो भी फंक्शन करते सो, राइट। हमें इंसान जमा होते सो कैसा, कब एक जना आता, तब एक जना आता, तब एक जना आता, पूरे इंसान जमा हुए तक कितना ये टाइम लगता, कभी घंटा हो सकता, कभी 3-4 घंटे भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ वैसे जमा होने के बारे में बात करते हैं, वइज़ा रुसुल उक़्क़ितत का, तो जब पैगंबर जमा किए जाएंगे का, तो ऐसा जमा किए जाएंगे कि वो लोग एकदम वो एक स्पेसिफिक टाइम पे वहां रह जाती, और जमा वैसा जमा होते करेंगे, उक़्क़ितत का तो वो करेंगे। और वो लोग कई को जमा किए जाएंगे, पैगंबर कई को जमा किए जाएंगे, तो कई का तो फर्स्ट वो लोग गवाही देना, वो लोग बोलना, उन लोगों से पूछा जाएगा, तुम लोगों को मैं पैगंबर के जैसा बना को मैं भेजूं, दीन की दावत देखो, इस्लाम फैलाओ को, तुम लोग तुम्हारा काम करे या नहीं करे, तुम लोग दीन फैलाए नहीं फैलाए, कहते सो ये सवाल उनको पूछने का वास्ते, कहते कितना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये काम करने वाले हैं, कहते खाली
حساب کتاب ہو جاتا ہے انسانوں کو، مردوں کو اٹھائے کھڑا کے حساب کتاب ہوتا اگر کو کیا کہ ایک نارمل پروسیس کے جیسا نہیں، اللہ عز و جل بہت ہی سیریسلی لے کو ایک آرگنائزڈ طریقے سے پہلے رسولان کو پوچھتے ہیں کیا اگر تم لوگ دین دیے نہیں، دین لوگوں تک پہنچائے نہیں پہنچائے کر کو جس اسی لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دین پھیلا کو آخری میں جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جانے کا جب ٹائم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھیں سارے انسانوں کو کیا اگر جو ان کے صحابہ اکرم پوچھیں میں تمہارا پھیلائیں نہ پھیلائیں دین پھیلاؤں، تو صحابہ اکرم سب بھی ہاں کنفرمیشن دیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہی بنائی، یا اللہ تم گواہ ہے میں ان لوگوں تک پہنچایا میں دین کا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ فرما کو اس کے بعد جو ہے آخری کے دنوں میں ایسا فرمائے تھے کہ نہیں بات ہے، تو اس سے کلیئرلی پتا چلتا کہ یہ پہلی پہلی پوچھ جو ہے وہ رسولوں کو ہوتی کیا تم لوگ پھیلا ہی نہیں کر کو، وہ لوگ جب کنفرم کرتے اس کے بعد جو ہے ہاں ہمیں پھیلا ہی نہ اس کے بعد جو ہے انسانوں کو پوچھ ہوتی کرنے کی بات ہے، کئی کو دین لیا دین قبول کرا نہیں قبول کرا اگر کو ایسا جو حساب کتاب ہے انسانوں کا اس کے بعد چلتا کرنے بات، تو یہاں پہ وہ فرماتے ہیں سب وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ پیغمبروں کو بھی جو ہے پوچھ جو ہے بہت ہی اس سے ہوتی اسٹرکٹ سے ہوتی کرنے بات ہے، سورۃ المائدہ میں ایک آیت ہے کیا آیت؟ عیسیٰ علیہ السلام جس طرح سے کرسچینس جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھنا سٹارٹ کرے نا تو ان لوگوں کا اب عیسیٰ علیہ السلام کچھ گارڈ بنا لے، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مریم علیہ السلام کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو امی ہے ان لوگوں کو سب کو گارڈ بنا لیے، تو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کب آخرت میں جب جمع کیے جائیں گے رسولوں کو، رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے اے عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہارے ماں کو گارڈ بنا لیا جائے گا کو پوچھے تو عیسیٰ علیہ السلام اسے ایکسپلینیشن دیتی نہیں میں بولا نہیں ایسا کر کو، سورۃ المائدہ میں آتی اس کی آیت، تو تو کہنے کا مطلب کیا ہے بولے تو یہ پوچھ جو ہے جو حساب کتاب یا پوچھ جو ہے خالی ہم عام انسانوں کو نہیں ایون پیغمبروں کو بھی ہوتی کا، تو اتنا سیریس میٹر ہے یہ، بہت ہی سیریس میٹر ہے یہ جو کوسا ہے پوچھ کا تسو ہے حساب کتاب کا تسو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا جو ہے حساب کتاب آسانی یہ آسان طریقے سے ہو جانا اور تو تو بہرحال تو یہ ہمیں یہ قیامت کے انسیڈنٹس کے بارے میں بولتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلا بات کیا بولتا اب تک دیکھے سامنے چھ خصمہ دال کو سٹارٹ کر کو اللہ عز و جل اس صورت کو ایک خصمہ کھا کیا بولتے ہیں کہ تمہارے سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ کر رہے گا، قیامت آ کر رہے گی، قیامت کے ٹائم کو یہ ہوتا ہے تارے مٹا دیے جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، آسمان پھٹ جاتا اور رسولوں کو جمع کر بولتے ہیں اوکے، رسولوں کو جمع کرتے ہیں وہ بھی ایک مقرر وقت میں جمع ہو جاتے ہیں لوگ، نو ڈیلے، جمع ہونا کا تو کریکٹ ٹائم میں پورے رسول جو ہے آ جاتے ہیں اوکے۔ نیکسٹ آیت کہ ای یوم اجلت کن چیزوں کے وجہ سے کون سے دن کے وجہ سے یہ سارے چیزوں کو ڈیلے کیا گیا، کون سے دن کے وجہ سے تمہارے کو معلوم کیا کر کو ایک سوال پوچھتے ہیں، تو قرآن شریف میں یہ ایک انداز ملتا سوال پوچھنے کا انداز ملتا ہم نا بہت سارے آیتوں میں کئی کو ملتا کہ انسان کو سمجھانے کے واسطے، نارملی ہمارے بات چیت میں ہم بولتے نا کس طرح کیا چیز سمجھانا اگر کو اس ٹائم کو تو ہم کیسے پوچھتے ہیں اسے کوشچننگ طریقے سے پوچھتے ہیں، تجھے معلوم کیا ہے اگر کو ایسے پوچھتے ہیں کوشچن ڈال پوچھتے رائٹ، تو اسی طرح اللہ عز و جل یہاں پہ ہمارے کو وہ انداز ہم نے آیتوں میں بھی ملتا، یہاں پہ جس طرح سے ملتا ہے یہ سارے چیزاں کون سی چیزاں یہ جو تاروں کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، آسمان پھٹنے کے بارے میں اور رسولوں کو جمانے کے بارے میں سارے چیزاں کو سے دن کے واسطے اب تک میں ڈیلے کر لیتا آئی ہوں نہ معلوم کیا اگر وہ پوچھتے ہیں کون سا دن وہ لیوم الفصل کہتے ہیں فیصلے کے دن کے واسطے، تو ہے پورا جو گفتگو چلتی ہے اب تک 13 آیتوں میں فیصلے کے دن کے بارے میں، خصمہ سب بھی کھا کو انسیڈنٹس کیا ہونے والے ہیں وہ سب بھی بتا کو لاسٹ میں سوال پوچھ کو سے دن کے واسطے میں سب بھی ڈیلے کریں کہ تم نے معلوم کیا اگر پوچھ کو بولتے ہیں فیصلے کے دن کے واسطے اگر کو بولتے ہیں کہ تو روز قیامت کا امپورٹینس کو ہم لوگوں کو ایک ہائی انٹینسٹی میں ہم نے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے،
जस्ट तुम्हारे को कौन सा रोज आता, कौन सा दिन आता, कयामत कर को नहीं बोले से उसके स्थिति में इसे लाइट ले को फिरते हैं क्या कि तुम्हारे दिन में, तुम्हारे निजी जिंदगी में आ, इसके बारे में सोचते नहीं क्या कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। हम मैं इन सारे चीजों को खसमा खा को, हवाओं की खसमा, फरिश्तों की खसमा खा को तुम लोगों को बोलता हूँ, और ये सब कुछ तुम्हारा वादा जो है पूरा होने वाला है, और ये चीजें होते हैं उन दिन में। और जो है, और रसूलों को भी मैं इकट्ठा करको पहले पूछता हूँ करको सारे बोलते हैं कहने, वो फैसले के दिन के बारे में हम ना समझाते हैं कहने बाद उसका इम्पोर्टेंस। और उसके बाद क्या बोलते हैं, वमा अदराका मा यौमुल फस्ल, और तुम क्या जानते हो कि फैसले का दिन क्या है। व्हाट विल एक्सप्लेन यू, चल फैसले का दिन क्या है करो, फिर से सवाल पूछते हैं। सवाल पूछते से कई को हमने बेहतर तरीके से समझाने के वास्ते और हमने सोचने पे मजबूर करने के वास्ते, हमारे हमारी हमारा सोचने पे हमें सोचना बोल को, तुम क्या जानते हो कि फैसले का दिन क्या है। वैलु यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है, उस दिन झुटलाने वालों की तबाही है एकदम। कौन से झुटलाने वाले हैं? जो हर चीज को झुटलाए, कुरान को झुटलाओ या इस्लाम को झुटलाओ, रसूल को झुटलाओ, कौन सी भी चीज को झुटलाओ, तो उन लोगों के सबकी उस दिन तबाही है कहने की बात। अब हमें झुटलाना का तो सो, हमें वो अनजाने में भी झुटला सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें झुटलाने में वालों में हमें काउंट किए जाते हैं। कहने का मतलब क्या बोले तो, से फॉर एग्जाम्पल हमें बहुत ही आसानी तरीके से हमें यह समझ ले जा कि भाई हमें इस्लाम को है, हमें ईमान वाले कहते सो, हमें बहुत आसानी तरीके से वो एक इम्प्रेशन में हमें रह जा। लेकिन हमारे को हमें झुटलाने वालों में आते नहीं आते कहते सो कैसे मालूम होता, कैसे मालूम होता बोले तो, जब हमें कुरान में जितना पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया, इन सारे चीज को हमें यकीन करते हैं तो, इन सारे चीज के ऊपर यकीन करे तो हमें जो है जब झुटलाने वालों में से नहीं हो सकते। लेकिन से फॉर एग्जाम्पल असल कुरान में क्या है कि नहीं मालूम है सच, हमें अपने आप को ये समझ लेते हैं कि हमें झुटलाने वाले नहीं है, हमें ईमान वाले हैं, हमें सब ईमान का कुरान के ऊपर यकीन करते हैं कहते सो, एक अंदर इस तरह का सोच हमें रख लिया है, तो हमें अपने आप को एक अनसर्टेनिटी में डाल ले, जैसा हमारी आखिरत कैसी रहती कि हम ना मालूम नहीं, हमें क्या है कि जिंदगी तमाम हमें ईमान में है लेकर समझते रहते हैं, लेकिन हम ना नहीं मालूम है से थोड़ी चीजों को हमें झुटलाते रहते हैं। लेकिन कई को हमें नहीं मालूम से करते तो हम ना मालूम नहीं कुरान में वो है कि नहीं भी करते सो। तो कुरान शरीफ में क्या क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल मेंशन करे कहते उस चीज को हमें जान लेना जरूरी। कहने का मतलब वो, तो एक जब तक हमें जान लेते नहीं कुरान शरीफ में क्या लिखो है, क्या क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाई करते सो, तो हमें ये नहीं कह सकते कि उसे हमें यकीन करते हैं करके। ओके, कुरान शरीफ के ऊपर यकीन करना कर को मतलब क्या बोले तो, उसमें है सब कंटेंट पूरा हमें जान लेना, जान ले को उसके बाद हमें उसके ऊपर यकीन करेगा तो उसका मतलब है क्या भी है, क्या है कि क्या नहीं कि जान लेने से कच हमें अगर ये ये इम्प्रेशन में रहे, ये सोच में रहे हमें कि हमें सबको यकीन कर डालते हैं, कुरान पूरा जान लेते हैं, कुरान के ऊपर पूरा हम कुरान को झुटलाते नहीं कहते सो, इस यकीन पे है हमें, तो वो हम अपने आप को अनसर्टेनिटी में डाल ले। जैसा कहीं बोले तो अगर से फॉर एग्जाम्पल कुरान को झुटलाना का तो मतलब क्या, कुरान को झुटलाना का तो से फॉर एग्जाम्पल एक 100 पॉइंट्स है कुरान शरीफ में, 100 पॉइंट्स को झुटलाना झुटलाना नहीं, इवन एक पॉइंट को हमें झुटलाए, एक पॉइंट के ऊपर यकीन नहीं करे तो कुरान के ऊपर यकीन नहीं करे, जैसा कुरान को झुटलाए जैसा नौजुबिल्ला। तो इसी से फॉर एग्जाम्पल अब हमें सूरतुल जिन देखे, थोड़े थोड़े कब 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले हमें सूरतुल जिन देखे, जिन्नों के बारे में हम पूरा जिक्र हुआ, जिन्नों के बारे में क्या होता कहते सो, कैसा आसमान में जाते कहते सो, ये सब भी हम ना यकीन करना मुश्किल दिखा समझ लो। कई को हम लोग पढ़े लिखे इंसान की वजह से, अरे हमें पढ़े लिखे इंसान हमें क्या हुआ, मैं जिन्नात को पर यकीन करने का कहते सो, इस तरह से मैं बाहरी की चीजों के ऊपर यकीन करता हूँ, रोजे क़यामत के ऊपर यकीन करता हूँ, कुरान शरीफ जो भी बताते हैं बाहरी की चीजों के ऊपर यकीन करता हूँ, लेकिन खाली जो है ये सूरह जिन जो है जरा गड़बड़ दिखता है मुझे,
یہ ذرا یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، کر اس طرح سے اگر سوچ رکھ لے تو قرآن کو جھٹلانے والے میں چاہتا ہے اس کیٹیگری میں کیا تو 100 قرآن شریف میں 100 پوائنٹس ہے تو 100 پوائنٹس کو جھٹلایا تو انہیں جھٹلانے والا اگر کو نہیں بول سکتے، ایک پوائنٹ کو جھٹلایا تو بھی بس انہیں جھٹلانے والے میں چاہتا، اور یہ آیت کے حساب سے اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے کنے میں۔ تو اس سے پتا چلتا سو کیا بولے تو علم حاصل کرنا، جان لینا قرآن شریف میں کیا ہے کہ جان لینا یہ بہت ہی ضروری کا نہیں بات۔ ہمارا علم جو ہے ہمیں بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا، وہ ہمیں کتابیں پڑھتے ہوئے بڑھا لے سکتے، نہیں بولے تو عالمہ کے بیانہ سنتے ہوئے نو بڑھا لے سکتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر محنت کرتے رہنا، ہمیں کبھی بھی جو ہے ایک سیلف سیٹسفائڈ نہیں ہو جانا، ارے میرے پاس کیا علم حاصل کرنا کہ سو ایک آن گوئنگ پروسیس ہو، وہ ہمیشہ چلتے رہنا کا نہیں بات، اور فل زوروں سے چلتے رہنا، ہمیں کبھی بھی بریک لینا اوکے، کچھ نہ کچھ کورس کرتے رہنا، کچھ نہ کچھ کتاب پڑھتے رہنا، اور ہمارے علم کو جو ہے بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا، اور جو بھی ہمارے ایمان میں، یقین میں کمیاں ہیں وہ کمیوں کو پورے کر لیتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا، اور مجھے سب بھی معلوم کر کو سوچ لیتا ہے آدمی جو ہے سب سے بڑا جاہل رہتا سمجھ بات ہے، اور جو علم والا ہے اسے کبھی بھی یہ فیلنگ نہیں آتا کہ میں سب کچھ جان لے، میں بہت جان لوں ہوتے سب، انہیں ہمیشہ جو ہے انہیں یہ علم کے واسطے تڑپتا رہتا، نئی چیزیں معلوم کرنے کے واسطے تڑپتا رہتا، وہ ایک علم کا یہ کا نہیں بات، نشانی کا نہیں بات، علم والوں کا نشانی کا نہیں، اوکے۔ تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، تباہی ہے ایک دم۔ تو فارم بولتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آیت میں کیا بولتے ہیں اللہ عز و جل، الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا مطلب کیا، پہلے کے قوموں کو، اس کے پہلے کے قوموں کو ہلاک کرے، کتنے قوم پہلے کا نوح علیہ السلام کی قوم، سمجھے نا مانو اسٹوری نوح علیہ السلام، اس کے بعد دوسرے پیغمبران جو بھی ہے، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، پیپل آف عاد، سمود، لوط علیہ السلام، سارے قوموں کو کیا ہوا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک لگا جھٹلاتے رہے تو کیا ہوا، تباہ کرتے گئے۔ تو پہلوں کو ہمیں جھٹلا ہے، خالی پہلوں کو کچھ نہیں، ہم اس کے بعد کے لوگوں کو، ثم نتبعہم الآخرین، اس کے بعد کے آنے والوں کو بھی ہم ویسا کرتے ہیں، تو اس کے بعد کون بھی جھٹلانے والے ہیں تو بھی وہ لوگوں کو، وہ قوموں کو بھی ہمیں ویسا تباہ کرتی ہیں، اگر کو اشارہ جو ہے کسی مکہ والوں کی طرف ہے، تو مکہ والے نہیں، یہ ہمیشہ آنے والے قوموں کو جو بھی ہے اس طرح سے جھٹلاتے رہتے، ان لوگوں کو جو ہے تباہی رہتی کا نہیں بات ہے، پہلے والوں کو جس طرح سے ہلاک کرے اس کے بعد کے والوں کو بھی ہمیں اس میں ہلاک کرتے کر کو وارننگ دیتے ہیں اللہ عز و جل، ثم نتبعہم الآخرین، بعد میں والوں کو بھی ہمیں پہلے والوں کے جیسا پہلے قوموں کے جیسا ہمیں بعد کی قوموں کو بھی ہمیں ہلاک کرتے کر کو۔ ویسا ہوا کیا ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرتے تھے مکہ والے، میجارٹی آف دا لوگ کس میں گزر گئے، اس میں بیٹل آف بدر، بدر کی جو جنگ تھی اس میں میجارٹی لوگ جو بھی جھٹلاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، ستاتے تھے، وہ سارے لوگوں کو جو ہے بیٹل آف بدر میں لوگوں کو مار دیا گیا تھا، رائٹ۔ تو وہ کہنے کا مطلب ہے کہ خالی پہلے لوگوں کو نہیں، ہمیں اس کے بعد کے لوگوں کو بھی ہم ایسا کرتے ہیں کر کو ایک وارننگ کے طور پہ دیتے ہیں کرنے کے بعد، کذالک نفعل بالمجرمین، ہمیں مجرموں کے ساتھ اس طرح سے ہمیں ڈیل کرتے ہیں، کہ مجرموں کا تو کون جو جھٹلانے والے، ویل یومئذ للمکذبین، پھر سے بتاتے ہیں اللہ عز و جل کہ اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے، کہتے سو یہ آیت جو ہے ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے، کہتے سو یہ جو آیت ہے بار بار ریپیٹ ہوتی قرآن یہ سورت میں، کہ تو اتنا ہائی انٹینسٹی سے اللہ عز و جل بولتے ہیں ایک چیز کو بار بار ذکر کرے تو اس کا مطلب کیا، اس کا مطلب کیا ہے تو وہ کتنا کی امپورٹنٹ ہو، کہتے سو وہ بولنے والے کتنا کی امپورٹنٹ ہو کر کے ہم نے بولنا چاہتے ہیں، تو ایک کلام کس کا ہے، اللہ عز و جل کا کلام، تو اللہ عز و جل یہ بار بار یہ آیت بولتے ہوئے ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ میٹر ہے، یہ اس دن جو ہے جو بھی جھٹلاتے ہیں ان کی تباہی ہے کر کو بولتے ہیں کلمات۔ تو یہاں یہ
یہ ہم نے یہ آیت بار بار آتی ہے، علم نخلقکم من ماء مہین. اب کیا کرتے ہیں کہ تو یہاں تک جو ہے اللہ عز و جل قیامت کے بارے میں جھٹلانے والوں کے بارے میں بول کو اب ہمارے انسانوں کو سارے انسانوں کو اپنے کریشن کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ تو انسان کو اس کی حقیقت کے بارے میں سمجھاتے ہیں. یہ انداز ہم نا ہر کتنے کی صورتوں میں ملا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے کریشن کی طرف اسے متوجہ ہونے کے واسطے اسے توجہ کرنے کے واسطے اسے غور و فکر کرنے کے واسطے اسے سوچنے کے واسطے مجبور کرتے ہیں آیتوں کے ذریعے سے. میں تمہارے کو کیسا بنائی کہ دیکھو ایک نطفے سے بنائی ہوں کر کو سٹارٹ کرتے نا ہمیں کتنے کتنے آیتوں میں دیکھے سو یہ سورۃ عبسہ میں دیکھے تھے کیا قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ. تو انسان کیسا ناشکرا ہے، ہم اسے کس چیز سے بنائے نطفے سے بنائے کر کو آیا تھا. ٹھیک اسی طرح سے ہمیں سورۃ القیامت میں بھی دیکھے تھے ایک نطفے سے پیدا کری ہوں کر کو. پھر اس کے پہلے کی سورۃ الانسان میں بھی دیکھے تھے ہمیں کیسا نطفے سے پیدا کری کر کو. تو انسان کو اس کے پیدائش پر غور کرنا، اس کے پیدائش کیسا ہوئی کتے سو اس کے بارے میں سوچنا کتے سو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کرنے بات. یہ سارے آیتوں سے ذریعے سے معلوم ہوتا سو اٹس ریئلی مائنڈ بلوئنگ کے جیسا ہے کہ تو ایون ہمیں پڑھنے والے کو بھی یہ کیا اللہ عز و جل اتبار غور کرو غور کو بولتے ہیں پیدائش کی طرف کتے سے سوچتے ہیں. تو وہ تھوڑا اس کے ڈیپ جا کو ہمیں دیکھے تو ہم نہ معلوم ہوتا سو کیا کا تو کئی کو اس میں اتنا اعتبار سٹریس کرتے ہیں کہتے سو پیدائش کے ٹائم کو پیدائش کے بارے میں کئی ہوگا تو اس میں کتنی بڑا کرامت ہے، کتنی کی بڑی کرامت ہے پیدائش انسان کی پیدائش کہتے سوچ اس میں انسان کے ہاتھ میں کیا بھی ہوتا نہیں. سے فار ایگزامپل ایک ماں کے پیٹ میں ایک بچہ جب پیدا ہوتا ایک نطفہ رہتا، نطفے سے کیا ہوتا خون کا چپکتے ہوئے خون کے جیسا بنتا. پھر کیا ہو لوتھڑا ہوتا، تھوڑا سائز اور بڑا ہوتا، ہارٹ بیٹ آتی اس میں اس کے بعد کیا ہوتا اسے لمس آتے ہاتھ پیرا چہرہ سر سارے لمس ڈیولپ ہوتے ہلو 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 بڑھتا 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 گیا روح آتی. روح سے اس کے بعد کیا ہوتا بڑھتا بڑھتا 9 مہینے میں پورا بچہ ہوتا، پورا بچہ ہو باہر نکلتے سو معلوم سوچے رائٹ. لیکن ہمیں غور کرنا سو کیا تو یہ سب بھی کرتے اس ٹائم کو کون کرتے ہیں، یہ سب بھی کون بچے کی دیکھ بھال کرتے ہیں. کہیں بولے تو اماں کرتی سو کیا بھی نہیں اس میں. اماں کے پیٹ میں بچہ اپنے آپ بڑھتا تھا، اسے بچے میں اپنے آپ جان آتے، اپنے آپ جو ہے ہاتھوں پیرا آتے سر آتا. کون کرتے سو کیا بھی نہیں ہوا. اماں کا کام کیا بھی نہیں، خالی تھوڑا بہت اچھا زیادہ کھانا سوچ پن کی انہیں کرتی سو کام کیا بھی نہیں ہوا. بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے اماں کی ذمہ داری اسٹارٹ ہوتی ہے. لیکن پیدا ہوئے جیسا وہ کرتے ہیں سو کون ہے، پورا پروسیس کرتے سو کون اللہ عز و جل کرتے سو. تو اس میں ہم نے کتنی کی کرامت دکھتا کہ تو انسان اپنے طرف سے کرتا سا کیا ہو خالی نطفہ بنتا ہو انسان کا رائٹ. نطفے بننے کے بعد پورا بچہ پیدا ہونے کا پروسیس پورا جو 9 مہینے ہے اس میں انسان کرتا سو کیا بھی نہیں، پورا جو ہے اللہ عز و جل کرتے سو. تو اس کے واسطے کر کو اللہ عز و جل ہم نا بار بار کتنے کی آیتوں میں ہم نا یہ پروسیس کی طرف دیکھو، یہ کرامت کی چیز کی طرف تمہیں دیکھو، تمہاری پیدائش کی طرف دیکھو، میں تم نا کیسا پیدا کریں ان کی دیکھو کہتے سو ہم نا بار بار بولتے کہ نہیں بات کہ تو انسان اگر وہ سوچا اس کی پیدائش کیسا ہوئی کہتے سو انہیں کہتا کہ شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا. کہیں بولے تو جب انہیں اماں کے پیٹ میں رہا اسے دیکھ بھال کرنے والے کون نہیں، پورا دیکھ بھال کرے نہا کو اسے ایک اچھا شیپ دیکھو، اسے ایک خوبصورت طریقے سے انسان کے جیسا بنا کو بچے کے جیسا بنا کو اسے سننے کے واسطے کانا، دیکھنے کے واسطے آنکھیاں، سمجھنے کے واسطے دماغ بائی ہاتھ پیرا سب بھی دیے سو کون اللہ عز و جل دیکھو باہر کو بھیجے. اگر وہ نہیں کرتے تھے تو اگر کچھ تو بھی وہاں کمی ہوتی تھی تو نعوذ باللہ وہ زندگی تمام اس کے اوپر اثر پڑتا.
وہ بچہ جب باہر ہو بڑا ہوئے تک بوڑھا ہو کو مرے تک دنیا سے گزر گئے تک اسے اس کا اثر پڑتا، لیکن ویسا نہیں سکا اسے خوبصورت جسم دیکھو سارے چیزاں دیکھو اسے دنیا میں اما کے پیٹ سے نکال کو دنیا میں لے لیتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا کرامت کی چیز نہا کو کرامت کی چیز نہا کو کتنا کی بڑا احسان ہے اس میں اللہ عز و جل کا ہمارے اوپر۔ تو یہ انسان نظر انداز کرتا، کئی کو نظر انداز کرتا وہ لوگ۔ یہ پروسیس کے اوپر اگر غور کرے آپ تو انسان کتنا کی شکر ادا کرنے والا بنتا، لیکن ویسا نہیں سکے انسان بہت ہی ناشکرا رہتا ہوں، کئی کو ہوتا ناشکرا بولا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت میں فرمائی قتل الانسان ما اکفرا من ای شیء خلقا، مارا جائے انسان کیسا ناشکرا ہے، کیسا ناشکرا ہے، ہم نے اس سے کس چیز سے پیدا کیا، ایک نطفے سے پیدا کیا۔ اگر اس کے پیدائش کی طرف اسے غور کرتے ہیں کئی کو ناشکرا ہوتا ہے تو اتنا۔ لیکن میرا سوال کیا بولے تو تم لوگوں میں سے کون تو بھی بولو، انسان یہ پیدائش کی چیز کو کئی کو غور کرتا نہیں اور کئی کو اللہ کو شکر ادا کرتا نہیں، کون تو بھی بول سکتے ہیں؟ کئی کو اسے وہ اتنا غور نہیں کرتا اپنے پیدائش کے بارے میں، کئی کو اسے یہ پیدائش کی چیز جو ہے اتنا اتنا کرامت کی چیز جیسے دکھتی نہیں۔ घमंड से, तकब्बुर से। کیا کر کو تکبر؟ मैं ताकतवर करता हूँ। ہاں، ابھی کون تو بول سکتے، کئی کو انسان یہ اپنے حقیقت کو بھول جاتا اور اللہ عز و جل اس کے اوپر کتنا کرم کرا کتنا رحم کرا کسی چیز کو انہیں وہ محسوس کرتا نہیں، اس کے دل میں وہ شکر رہتا نہیں، کئی کو رہتا نہیں، और کئی کو होना رہتا نہیں और کرتا۔ होने की ख्वाहिश है। ہاں بولے بولے और होना होते सो ग्रीडीनेस है। گریڈینس، اوکے۔ بیسیکلی کیا بولے تو انسان میں ایک فطرت ہے، کیا بولے تو جو بھی چیزاں فری سے آئیں فری سے اس کا ویلیو معلوم ہوتا نہیں، اوکے۔ تو اب یہ جو ہماری پیدائش جو بھی ہوئی، ہماری جو بھی پیدائش ہوئی، ہم نے جو بھی اللہ عز و جل اتنا بڑا احسان کر کے بھیجے دنیا میں، خوبصورت جسم دے کو بھیجے، رہنا سو چیزاں سو بھی دے کو بھیجے، وہ اتنا کو انسان کو جینے کا جینے کا اب سے فار ایگزامپل ہم لوگان کس کے بارے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے جو بھی کال میں ہے اب یہ جو کلاس میں ہے ان لوگوں کے بارے میں سے ہم دیکھیں گے ہمارے سب کی پیدائش کہاں ہوئی۔ فرسٹ آف آل اما کے پیٹ سے ہو کو باہر ایسو تمہاں کو ہماری پیدائش کہاں ہوئی، اچھے کھاتے پیتے سے گھرانے میں ہوئی سمجھے نہیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ، رائٹ۔ تو یہ احسانوں پہ احسان کی جیسا ہے، رائٹ۔ لیکن ہمارے دل میں کئی کو شکر آتا نہیں کرتے، وہ کئی کو بولے تو سب بھی فری سے ہیں یہ چیزاں، ہم نے کیا بھی محنت کرنے کی ضرورت پڑی نہیں۔ ارے انسان کی مینٹالٹی ہو جو چیز اسے فری سے آتی ہے اسے ویلیو کرتا نہیں، یو نو۔ ابھی جسم ہمارے سے سب بھی فری سے آیا، یا ہمارا جو گھرانہ ہے کھاتا پیتا گھرانہ یہ سب فری سے آیا، یو نو۔ باہی کی چیزاں بھی کہتے کہ ہماری زندگی میں جو بھی ہے ہمیں زیادہ نہیں کوشش کرے سکا ہمارے کو اپنے آپ اللہ عز و جل دیا لے، اترائی کو ہم نے ہمیں اسلام میں پہنچنے کے واسطے کیا کوشش کرے، ہم لوگ گھر بیٹھے اسلام مل گیا، ہم لوگ گھر بیٹھے اسلام مل گیا، گھر بیٹھے قرآن مل گیا، یہ سب بھی فری سے ہی ہوں گا، ہمیں کیا کوشش کریں گے۔ حالانکہ کتنے کے لوگ ہیں جو زندگی تمام سچ کو ڈھونڈتے ہوئے اسلام کو پائے سے لوگ کتنے کی ہے عالمان سے کتنے کی نو۔ تو ابش نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی سلمان الفارسی کا ایک صحابی تھے، انہوں کہاں کی پھر کو دھکے کھا کو لاسٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کو ایمان قبول اسلام قبول کر کو اچھے بہت بڑے صحابی بنے۔ تو ان لوگوں کو سبھی محنت سے ملا ہے، ہم لوگ پکٹ میں فری سے مل گیا ایک دم گھر میں بیٹھ کے، تو ہم لوگ اس کیا سے اس کی چیز معلوم نہیں، اس کی چیز کا قدر نہیں، شکرانہ دل میں نہیں۔ اللہ عز و جل ہمارا پیدا کرے سو طریقے کو یہ احسان کرے سو احسان کے اوپر ہونا دل میں شکر نہیں، اللہ عز و جل ہمارے کو اسلام دیے کتے سو وہ چیز کے اوپر ہم نے شکر نہیں، اللہ عز و جل ہم نے کھانا اچھا کھاتے پیتے اس گھرانے میں پیدا کرے گا تو وہ چیز کے اوپر شکر نہیں، اللہ عز و جل ہمارے دل میں قرآن ڈالے گا تو وہ چیز کے اوپر بھی شکر نہیں کرنے کے بعد یہ سب بھی کہیں گو فری سے آگے اس کیسے۔
تو بہرحال خالی ایک سوچنے کا واسطے میں سچ ایک سوال پوچھا تھا سچ، تو ہم لوگوں کے سوچنا چاہیے کئی بولے تو یہ جو پیدائش کا جو کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ کو بار بار اللہ عز و جل ذکر کرتے ہیں کتنے، اب ہمیں ایک سال سے دیکھتے ہیں جو سورتوں میں کتنے کی بار آیا ہم لوگوں کو یہ پیدائش کے بارے میں، دیکھو 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 کر کو، تو جب ہمیں گہرے طریقے سے اس میں جا کو دیکھتے ہیں، اس میں ہم نہ معلوم ہوتا کیا کہتے وہ ٹائم میں جب ہم اما کا پیٹ میں تھے، ہم نہ کون بھی دیکھ بھال کرنے والے نہیں تھے، ہم نہ سب بھی چیزاں اے ٹو زیڈ ہم نہ ملا سو صرف اور صرف اللہ عز و جل کا دین ہے، اور اللہ عز و جل کا کتنا کی بڑا کرم ہے ہم لوگوں کے اوپر۔ تو ہم لوگوں کو ہمیشہ چاہیے کہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں، اور شکر جو ہے ادا کرنا کا تو بہت ہی مشکل چیز ہے، وہ جو ہے 21 دم آتی نہیں، اپنے آپ کو کوشش اپنے آپ کے اوپر محنت کرتے کرتے ہوئے انسان وہ شکرانہ کا کانسیپٹ کو، وہ ایلیمنٹ کو انہیں لا لے سکتا تھا نہیں۔ بہرحال تو آگے بڑھیں گے۔ علم نخل ویل یومئذ للمکذبین، علم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے انسان کو ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر اسے ایک سیف جگہ کو اونچ اسے رکھا۔ تو اب اسے فار ایگزامپل اللہ ہم بولتے تھے کتنے اچھے انداز میں اللہ عز و جل ہم نہ سمجھاتے ہیں کہ ایک حقیر پانی سے پیدا کریں سوچ نہا کو، جب وہ نطفہ اما کے پیٹ میں نطفہ جو ہے ایک خون کا لوتڑا چپکتے ہوئے خون کے جیسا بنتا، اسے سیکیور پلیس میں رکھے گا کہیں اللہ عز و جل، فجعلناہ فی قرار مکین، ایک دم سیف پلیس میں۔ تو مطلب کیا، تو اما ادھر ادھر ہلی کہاں گری پڑی کیا تو بھی کرے، وہ جو نطفہ ہے یا بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے، اسے شروعات میں کیا مار لگتا نہیں، رائٹ، آئی مین بعد میں بچہ بڑا ہو گیا بعد پیٹ میں ایک دم 6-8 مہینے کے ہو گئے بعد وہ ٹائم میں جو ہے بہت جتن رہنا، لیکن جب نطفے کی بات ہوتی ہے وہ اما کے پیٹ میں ایک سیف طریقے سے رہتا، سیف طریقے سے رہتا، کب تک رہتا، الی قدر معلوم، ایک مقرر وقت تک، ایک مقرر وقت تک۔ تو 9 مہینے بچہ وہ نطفے سے جو ہے پروسیس بڑا بڑا ہو کو 3 مہینے میں کیا ہوتا، 4 مہینے میں کیا ہوتا، پورا 9 مہینے تک ایک مقرر وقت کون اپوائنٹ کرے ٹائم، اللہ عز و جل اپوائنٹمنٹ کرے، رائٹ۔ اما کے پیٹ میں بچہ کتنے مہینے رہنا کتے سو، یہ ٹائم کیسا اپوائنٹ کون اپوائنٹ کرے، اللہ عز و جل بہتر طریقے سے جانتے، اسی لیے جو ہے وہ یہ وقت تک اما کے پیٹ میں رہنا 9 مہینے تک رہا، تو بچے کو جو ہے سیف طریقے سے انہیں چھوٹے نطفے سے لے کے ایک بچے تک انہیں بڑا ہو سکتا کتے سو وہ اپوائنٹ کرے سو کون، اللہ عز و جل۔ تو ہم نا جو بھی اللہ عز و جل ہمارے واسطے کرے وہ ساری چیزوں کو سمجھاتے ہیں، کیا اگر کو تم نہ ایک نطفے سے پیدا کری ہوں، پھر اما کے پیٹ میں ایک سیف جگہ سے تم نہ میں رکھی ہوں، رکھو کب تک رکھی ہوں، ایک مقرر وقت تک رکھی ہوں، مقرر وقت تک رکھی ہوں، کئی کو رکھی ہوں، کئی کو رکھے گا تو وہ نطفہ جو ہے ایک اچھے بچے کے جیسا بن جانا کر کو، جیسے فار ایگزامپل ہے 9 مہینے سے پہلے نکل گیا بچہ، 6 مہینے میں نکل گیا، 5 مہینے میں نکل گیا، تو بچے کو کتنا پرابلم ہو سکتا، رائٹ۔ نہیں اما کے پیٹ میں 10-11 مہینے ہو گیا تو اما کو کتنا پرابلم ہو سکتا، یا نہیں تو بچے کو کتنا پرابلم ہو سکتا ہے، کس سے معلوم، نعوذ باللہ۔ تو یہ سب بھی نہیں سکا، ایک مقرر وقت تک ہی چاہیے، اس کے بعد کیا ہوتا، اپنے آپ بچہ باہر آ جاتا، رائٹ۔ پروسیس کیا بھی ہو، ڈاکٹر کے ذریعے سے ہو یا نہیں ہو، اپنے آپ جو ہے 9 مہینے ہوتے ہیں کو بچہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، سب بھی کس کنے سے ہے، اللہ عز و جل کنے سے، اور اللہ عز و جل بوجھ فرماتے ہیں الی قدر معلوم، ایک مقرر وقت تک ہی ہمیں رکھتے سو اندر، اور اس کے بعد کیا بولتے ہیں تو فقدرنا فنعم القادرون، ہم کیا خوب اندازہ مقرر اندازہ کا مقرر کرنے والے میں سے ہیں، تو کتنا خوبصورت طریقے سے ہمارا کیلکولیشن ہے، دیکھو تو 6 مہینے نہیں، 7 مہینے نہیں، 12 مہینے نہیں، 13 مہینے نہیں، کریکٹ 9 مہینے تک یہ بچہ بھی سیف، اما بھی سیف، یہ سب بھی مقرر کرے سو کون، یہ اندازہ مقرر کرے سو کون، ہمیں، اور ہم کیا خوب اندازہ مقرر کرنے والے میں سے ہے کہ بچہ جو ہے کریکٹ ایج میں باہر کو آتا،
बच्चा भी सेफ हो, अम्मा भी सेफ हो। ये सब भी कितना बड़ा करामती ना को, कितना बड़ा एहसान है सबके ऊपर हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का, जिंदगी तमाम इसका शुक्र अदा कर लेते रहे तो भी कम का नहीं बोलते। लेकिन हमें वो सोचते नहीं, कई को सोचते नहीं, कई को बोले तो हम ना फ्री से मिला है सब भी, हम ना क्या भी मेहनत करने की जरूरत पड़ी नहीं, हम ना दिमाग में, हम ना अम, हम ना दिमाग में जो है ये आता नहीं है ख्याल, कई को आता नहीं है ख्याल, कई को तो ये सब भी हाँ क्या है, सब जना होता नहीं क्या भाई, नया क्या है भाई, बच्चा पैदा करने का, उससे पैदा हुआ नहीं, इसे पैदा हुआ नहीं, कब से भी होता है, ये दुनिया में का प्रोसेस है कदे सो। इस तरह का सोच ले लेकर हमें नाशुक्राना जो है हमारे दिल में आ जाता। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ वजल फरमाते हैं तू कई को नाशुक्राना हो करता है भाई, तेरी पैदाइश की तरफ गौर कर, इसमें ये प्रोसेस में कितना की करामत है, और कितना की करामत इतना को मैं तुझे कितना की एहसान एहसान करे, सो वो एहसान दिखता हम लोगों को पर। तो काफी है हमारी जिंदगी तमाम हम शुक्र अदा करने के वास्ते। ये सब भी ना को हम ना, और हम ना दिए सो क्या हो, हम ना एक्स्ट्रा दिए सो हम ना इस्लाम के माहौल में पैदा करे, ना मुसलमान बनाए, खाते पीते घराने में रखे, ऐसे देख लेते गए तो असल कितने की नेमत दिए जो सच हम। बहरहाल आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे पैदाइश की तरफ गौर करो कर बोलते हैं। उसके बाद क्या कर बोलते हैं, फिर वैलु यौमा इज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, फिर से जुटलाने वाले, उस दिन जुटलाने वालों की खराबी है, उस दिन जुटलाने वालों की तबाही है। अलम नजअलिल अर्द किफाता, क्या हमने जमीन को बिछोना नहीं बनाया। तो अब जमीन की तरफ ले, अब कायनात जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसके तरफ लेको जाते हैं। पहले क्या, वो तुम्हारा पैदाइश को देखो कर वो बोलते हैं, उसमें तुम्हारे ऊपर कितना की करम करे सो दिखता है, तुम ना ये देखे सो ना को, और तुम न पर क्या मैं एहसान करूं वो देखो, क्या तो तुम्हारे को मैं एक ऐसी जमीन दूं जिसमें तुम्हारे को एक एक बिछौने की जैसा जमीन दूं, तो एक समेटने वाली जमीन दूं। किस चीज को समेटती, सारे इंसानों को, जो जिंदा है मुर्दा है सब लोगों को समेटती। जमीन का जो कनेक्शन है इस्लाम इंसान के साथ, वो बहुत ही गहरा कनेक्शन है जमीन के साथ, यू नो उसका से एक मदर के जैसा कनेक्शन है कहीं बात, वो वाकई में मदर नहीं हो सकती, लेकिन एक मदर के जैसा कनेक्शन है कहीं बात का। तो इंसान ये जमीन के ऊपर उन्हें रहता, उसकी जिंदगी सारा जिंदगी गुजारता, एट द सेम टाइम उन्हें खाना खाता सो भी जमीन से खाता। जो भी उगता हमारे जिंदगी में, हम जो भी खाते हैं हमें, वो कहाँ से उगता है, वो जमीन करने से उगता है। अगर जमीन में वो फर्टाइल एबिलिटी रही नहीं तो इंसान क्या भी खा सकता नहीं, उसका क्या गुजारा हो सकता नहीं। लेकिन लेकिन अल्लाह अज़्ज़ वजल हमारे ऊपर वो एहसान करे, ठीक है, जिस तरह से हमें हमारे पैदाइश के एहसान को हम नजरअंदाज कर डालते हैं, कई बोले तो फ्री से मिलता है घर को, उसी तरह से हम लोग ये जमीन की अहमियत को भी जो है हमें एकदम नजरअंदाज कर डालते हैं। जो अल्लाह अज़्ज़ वजल ने जो दिए जमीन, खाने पीने के वास्ते दिए, रहने के वास्ते दिए, फिर हमारे जब इंतकाल हो जाता कभी ना कभी दुनिया से, जब हम तशरीफ ले जाने का टाइम आता, तब हमें कहाँ जाते हैं, हम जमीन में जाते सब। तो जमीन का जो है, जमीन का जो हमारा कनेक्शन है, वो जब तक अल्लाह अज़्ज़ वजल से मिलते नहीं तब तक हमारा रहता। सोचो, कि आपकी जिंदगी में और उसके बाद बरज़ख की जिंदगी में, यानी कि खबर की जिंदगी में, हर टाइम पे भी हमारा कनेक्शन जमीन के साथ रहता। सोचो, तो अल्लाह अज़्ज़ वजल रोज फरमाते हैं अलम नजअलिल अर्द किफाता, क्या हमने जमीन को समेटने वाली जमीन के जैसा नहीं बनाया, अहया व अमवाता, जिंदों को और मुर्दों को सबको समेटती है जमीन, राइट। तो ये भी कितना ही बड़ा एहसान। वजअलना फीहा रवासिया शामिखात, फिर उसके ऊपर हमें एक पहाड़ों को ठहराई, पहाड़ों को भी कैसे, पहाड़ों को एकदम मजबूत पहाड़ों को ठहराए हमें, मजबूत पहाड़ों को। ये भी कितना की बड़ा एहसान। कई बोले तो अब जमीन के ऊपर पहाड़ा नहीं रहे तो क्या होता, जमीन के ऊपर पहाड़ा नहीं रहे तो क्या होता, जमीन एकदम हल जाती, अर्थक्वेक्स आ जाती। अर्थक्वेक्स आ ही नहीं सका, जमीन एक स्टेबल जमीन के जैसा है तो हमारे कने वो कई को है, कई बोलते हैं पहाड़ा मेखां के जैसा है, उसके से जमीन को हला ही नहीं सका।
मेखां के जैसा रोल प्ले करते पहाड़। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल लोच फरमाते हैं और बड़े बड़े पहाड़ों को मैं शामी ख्वात को, तो एकदम बड़े बड़े पहाड़ों को ये जमीन के ऊपर नहीं डाले ना नहीं कर बोलते हैं। उसके बाद वास्कैनाकुम माअन फुराता करते हैं। तो उसके बाद तुम ना एक पीने के वास्ते मीठा पानी दूं। मीठा पानी मिलना भी वो कितनी बड़ी नियमत होना, राइट। तो नदी का पानी हो या स्प्रिंग का पानी हो, यानी तो लेक का पांड का काम ही मीठा पानी आता हमने, फ्रेश वाटर। ये कितनी की बड़ी नियमत है। हमने कब मालूम होता है नियमत, जब नौजबिल्ला कब तो भी पानी का कनेक्शन कम हो गया, पानी मिलता ना है, कहाँ कहाँ तो भी कभी कभी चलता रहता, ऐसे ऐसे वाक़यात चलते रहते। अल्लाह आसान करे। दो महीने अमेरिका अमेरिका करके समझते हैं, अमेरिका में भी कितनी बार चल पाए, कहाँ तो हरिकेन्स आ गया समझ लो, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी चल गई है, क्या दिन हो गया, तो पानी एकदम कट हो जाता। पानी कट हो गया तो शापा में सभी पानी बाटला हो जाते, तो इंसानों को पानी पीना मुश्किल हो जाता। तब मालूम होता है इंसानों की इसकी अहमियत, कि मीठा पानी अल्लाह अज़्ज़ व जल का जो कितना बड़ा देन है, मिसे जो हम नजरअंदाज करते हैं। हाँ हमें क्या है, शाप को जाको हमें मोहल्ले पीते हैं नहीं, क्या इसमें अल्लाह देने का क्या है, किस तरह से हमें जो सोच रखते हैं, वो हम ना मालूम होता कब का तो गलत कर को, जब शापा में भी मिलता नहीं पानी तब मालूम होता। तो उसी तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे को इतने चीज़ां दूं, जमीन क्या की एक अच्छी जमीन दूं, समेटने वाली बिछौने के जैसा, फिर पहाड़ों को रखी उसके ऊपर, हले नहीं सका जमीन, फिर तुम ना पीने के वास्ते एक अच्छा पानी दूं, कर वो बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, ये उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है, एक कर वो बोलते हैं। सुभान अल्लाह, ये कितने बार बोल बोल को ये आयत सेम आयत रिपीट होती है। झुटलाने वालों की खराबी को, तो इतना कितना कितना डेंजर है, देखो ये झुटलाना का सो, यू नो कुरान को, कौन सी भी चीज को, कौन सी भी चीज को मैं ये चीज को नहीं मानता हूँ अगर वो बोलना नहीं। कुरान में जो भी है क्रिस्टल क्लियर तरीके से हर चीज को भी हमें कभी भी ईमान लाना, उसके ऊपर झुटलाना नहीं करना, बहुत अच्छा आर्ग्यू नहीं करना। ये अनफॉर्चुनेटली क्या बोले तो बदकिस्मती से ये है, ये कॉन्सेप्ट मुसलमानों में है। क्या पता नहीं कितने दूर तक पढ़ती नहीं कुरान के बारे में, लेकिन मुंह खोल को बोल डालते रहती नमाज़ पढ़ने वाले फिर भाई कुरान में ये नहीं है, भाई कुरान में वो नहीं है, भाई करो बोल डालते। हालांकि कुरान में आयत रहती, चाहे किसके बारे में भी हो, बुरखे में हो, बुरखे के बारे में हो, या नहीं तो जो भी जो भी कॉन्सेप्ट रहते हैं, उसको जान लेने से का इंसाना जो है, पढ़े लिखे इंसाना मुसलमाना बोल डालते रहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है कर को। तो इन चीजों से हमें डरना बहुत जरूरी, और और जितना हो सके उतना इल्म बढ़ा लेना बहुत जरूरी। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम बार बार रिपीट करते हैं कि उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है कर को। ओके। अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ से 28 आयत हो गए, उसके बाद क्या होता है तो आखिरत में चल जाते हैं। अब तक क्या हो प्रेजेंट में रखी, अब तक प्रेजेंट में रखें करने के बाद अब यहाँ से जो है फ्यूचर में चल जाते हैं करने के बाद जहन्नम के बारे में, जन्नत के बारे में हम यहाँ से डिस्क्राइब होता करने के बाद। मेरे ख्याल से ऑलरेडी 1.5 घंटा हो गया शायद, तो मेरे ख्याल से मैं खाली थोड़ा बहुत रिवाइज कर डाल को यहाँ तक खड़ा तो इंशाल्लाह। तो क्या बोले तो बेसिकली हमें देखे सूरत मुरसलात का इम्पोर्टेंस, ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को बार बार कुरान नमाजों में पढ़ते सो, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत की वजह से इवन वाइट बाल भी आगे करको फरमाए थे हदीस में, तो उतना गहरा कनेक्शन था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सूरत से, सूरह मुरसलात से। तो वो चीज़ हम देखे, और एट द सेम टाइम जो है हमारा भी कनेक्शन कुरान शरीफ से मजबूत कर लेना कहते सो, उसके बारे में भी हमें सोचे। खाली खाली नाम के वास्ते पढ़दाल को छोड़ डाल नहीं सका, खाली ना सवाब के वास्ते पढ़ नहीं सका, इवन मतलब जान ले बात भी, मैं खाली मतलब जान नहीं कर को समझ नहीं सका, उस बारे में बार बार तवज्जो, बार बार तदब्बुर करते हुए, बार बार सोचते हुए ये अपने कनेक्शन को कुरान शरीफ से मजबूत कर लेना कहते सो, इन चीज के बारे में हमें देखें। ओके। उसके बाद हमें क्या सूरत में जाको सूरा कैसे शुरू हुआ, कसमों से शुरू हुआ। रसूलुल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हवाओं की कसम खा कर स्टार्ट करी, नरम नरम हवाएं, फिर जोर पकड़ते से हवाएं, फिर बादलों को फैलाते से हवाएं,
बादलों को फाड़ को जुदा जुदा करते सो हवाएं, सारे हवाओं इन हवाओं की कसम खा को फरमाए, कई कई कसम कसम खा को बोलता हूँ मेरी अहमियत पहचानो और मैं बोलता हूँ उस बात को सुनो करको। फिर फरिश्तों की भी कसम खाई, फरिश्तों की भी कसम खा क्या बोलते हैं कि रोज जो वादा किया जाता है वो होकर रहेगा। और को आखिरत के रोजे क़यामत के बारे में क्या क्या होता, कैसे तारे बेनूर हो जाते, तारे मिट जाते, आसमान फट जाता है, और पहाड़ उड़ जाती हैं कहते सो, और सारे रसूलान जो है इकट्ठा होती हैं कहते सो। इन चीज़ों के बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमा को ये कई को ये सब भी चीज़ें कब होते हैं, रोज़े क़यामत में होते करके बोले। बोल को रोज़े क़यामत में क्या होता कहते सो, रोज़े क़यामत क्या हो कहते सो बोली, उसके बाद इंसान को अपने पैदाइश की तरफ गौर करो करके बोली। कैसा पहले के कौमों को मैं बर्बाद कर रही हूँ, तुम लोग अगर यकीन नहीं करे तो तुम्हारा भी जो है वैसा छोटा कहते सो, वो एक रकम का चेतावनी देते हुए, वार्निंग देते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हाँ आयतों में बोली। उसके बाद इंसान की पैदाइश की तरफ गौर करो करके बोलते हैं, कैसे तुमने मैं पैदा करी हूँ, कैसा तुमने अम्मा के पेट में रखी हो एक मुकर्रर टाइम तक, ये तुमने जतन तरीके से पाली हूँ कहते सो। उसके बाद तुमने कैसा मैं जमीन दूँ, कैसे मैं जमीन दूँ, उसके बाद पीने के वास्ते पानी दूँ। तो जमीन देना या पानी देना कहते सो ये क्या बोले तो इंसान को अगर हमें एक्चुअली डिटेल में से कहाँ देखे तो इसमें सूरह अबसा में देखे थे, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल क्लियरली एक्सप्लेन करे कि तुमने पैदा कर को मैं छोड़ लेने से कहा दुनिया में एक ऐसी जमीन दूं जहाँ पे तुम्हें खाना खा सके, खाना उगा ले को खा सके, एक ऐसा आसमान दूं जो बार बार बारिश बरसा सके। तो खाली जमीन दयाल को छोड़ डाले तो इंसान खाना कैसे खा सकता। एक ऐसा इंतजाम भी रहना जो पानी ऊपर से बरसने वाला, वो भी मामूल एक बार दो बार बरस को छोड़ डाले नहीं सका, बार बार बरसने वाला एबिलिटी रहता तो आसमान देना भी जरूरी है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल वो भी जो है एहसान हम पर करे, यहाँ पे मेंशन हुआ नहीं लेकिन सूरह अबसा में है। तो इंसान को रियलाइज कराते हैं कि खाली मैं तुम लोगों को दुनिया में भेज को छोड़ डाले नहीं सका, वहीं तुमने खाने का इंतजाम भी करियो। सो जमीन दिए सोच ना को एक ऐसा आसमान दूं जो बार बार पानी बरसाता, जिसमें से तुम्हें खेती उगाते उगाते उगा को तुम्हें उसमें से खाते, फल फलाली खाते, खाने के वेजिटेबल्स खाते कहते सो। ये आयतों से भी हम सूरह अबसा में देखे थे हम एक्चुअली। तो वो सब भी क्या इंसान को शुक्र अदा करने का कहते सो चीज की तरफ, ये सब भी क्या हिदायत का रास्ता है। जिस तरह से हमें इसके पहले की सूरत में देखे थे सूरत अल इंसान में क्या अगर वो देखे थे कि मैं हिदायत का रास्ता दिखाऊं इंसान को, कई को दिखाऊं कि ताकि उन्हें शुक्र अदा करने वालों में से है या उन्हें कफूरा यानी कि नाशुक्रा इंसान का जैसा था, ताकि वो टेस्ट करने के वास्ते मैं उसे सब भी नियमत नहीं करते। तो सब भी हमने मिले सो कई को हमें ये हमारे ये नेमत जो भी है, अब इसके पहले जो जिक्र करे हो हमारी पैदाइश के तौर पे हो, या नहीं तो हमारे खाने पीने के तौर पे हो, या नहीं तो हमारे इस्लाम में मिलने के मुसलमान बनने के तौर पे हो, ये सारे नेमत जो बड़े बड़े नेमत हैं हमारी जिंदगी में, ये सारे नेमतों को कई को दिए कहते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल, ताकि टेस्ट करने के वास्ते कि इन्हें शुक्राना अदा करता नहीं तो कफूरा ना शुक्राना के जैसा, ना शुक्रा के जैसा रह जाता कहते सो। वो 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 अंदाज हमने इसके पहले की सूरत में मिला, राइट। सेम यहाँ भी वॉच होता है करने बाद, ये सूरत में भी वॉच करने की बात है। पैदाइश और खाना पीने के बारे में जिक्र करे अब तक, और हमेशा इस सूरत में बार बार रिपीट होता है सो आयत को सा, झुटलाने वालों की तबाही है उस दिन कर। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हमारा ये इल्म को और बढ़ाना जरूरी, ये सबसे ज्यादा लेसन इम्पोर्टेंट लेसन आज के क्लास में मिलना क्या होगा। तो हमारे इल्म का हासिल करने का प्रोसेस हमेशा जारी रहना और वो चीज़ हमेशा बढ़ते रहना। तो कई बोले तो हमें अनजाने में क्या झुटला डालते हैं, क्या नहीं बोलना सो बात बोल डालते हैं हमें, कहते सो हम ना मान ली। तो वो एक बात भी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इंसान ये एक बात बोले तो वो काफी है उसे जन्नत में से निकाल को जहन्नम में ढकलने का वास्ते, डालने का वास्ते कर को बोले। तो वैसा इंसान कुरान के बारे में जितना हो सके उतना इल्म हासिल करते रहना, कभी भी उन्हें ये है पूरा इल्म करके नहीं समझना, और अपने आप को जो है ये झुटलाने वालों में से नहीं सका, अपने आप को बचा लेना बहुत जरूरी करने की बात है। तो यहाँ तक वो देखे।
اس کے بعد جو ہے یہاں سے آلموسٹ آدھا سورہ ہو گیا کرنے بعد نیکسٹ آدھا سورہ جو ہے جہنم کے بارے میں اور جنت کے بارے میں اور سیم جھٹلانے والوں کی خرابی کیسا ہے کیسو ہے دکھاتے ہیں اللہ عز و جل انشاءاللہ اگلے ہفتے شروع پورا سورہ پورا کریں گے انشاءاللہ. ایک کو تو تھوڑا بہت جہنم کا تذکرہ میرے خیال سے جنت کا تذکرہ لاسٹ سورت میں ہوا تھا. جہنم کا تذکرہ ہمیں بیچا میں کبھی کریں نہیں. لاسٹ ایئر کے کرے تھے ایک سیشن میں جہنم کا, تو یہاں پہ بھی تھوڑا موقع ملتا تو اگلے کلاس میں انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ لوگوں کو کیا تو ڈاؤٹس ہے تو بولیے انشاءاللہ. میسج آیا میرے خیال سے ریشما کا شاید. السلام علیکم. ناٹ ایوری ون از بلیسڈ وتھ نفس المطمئنہ. نفس المطمئنہ یا اٹس اے گڈ پوائنٹ ایکچولی. کیا بولے تو نفس المطمئنہ کا سو وہ انسان اپنے کوشش سے بناتا سو چیز. کیسے بولے تو ہر انسان کو 3 نفساں رہتے رائٹ. نفس اللوامہ, نفس العمارہ, نفس المطمئنہ. نفس اللوامہ کہتے سو ہمیں سورۃ القیامت میں دیکھے تھے رائٹ. نفس اللوامہ کہتے سو ہر ایک انسان کو ملتا, ہر ایک انسان کو اللہ عز و جل دیتے سو چیز نفس اللوامہ. نفس اللوامہ کا تو کیا ہو ایک ایسی نفس جو اسے سچ اچھائی اور برائی کا فرق پہچاننے میں کوشش کرتی, اسے پہچانے جیسا کرتی, ویسی نفس کو نفس اللوامہ کہتے. اور اس کا مطلب کیا کہتے ہو ایک انسان کیا تو برا کام کرنے جاتا ہے تو اس کے ایک دل میں سے آواز نکلتی, ارے یہ برا کام یہ نہیں کرنا کہتے سو رائٹ. نکلتی ہے آواز. وہ آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ اس کے نفس میں سے نکلتی ہے. وہ نفس کیسی نفس ہو؟ نفس لوامہ نفس ہو. وہ لوامہ نفس کہتے سو وہ اللہ عز و جل ہر ایک انسان کو دیتا ہو, ہر ایک انسان کو. یہ اللہ کی دین ہے یہ. ٹھیک ہے. اسپیشلی جو ہے اس کیسے بچہ میں جو ہے بچہ ہوتا آسانی سے برا کام کرتا نہیں. میں نوٹس کرو بچہ کوئی برا کام دکھاتا اسے نہیں کرتا ہوں کئی بولے تو اس کا وہ اندر سے اسے وہ ایک فیلنگ آتی اسے ارے برا کام نہیں کرنا. لیکن اگر ایک انسان اپنے آپ کو فورس کرتے ہوئے شروعات سے برا کام کرتا ہے اوکے تو ایک ایسا سٹیج آ جاتا ہے برائی کر 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 کیا ہوتی کا تو اس کے دل میں سے وہ آواز نکلنا بند ہو جاتا. ارے یہ برا کام یہ نہیں کرنا کہتے سو وہ کانشنس فیلنگ آتا نہیں اسے. وہ اندر سے اس کی ضمیر جو ہے وہ ضمیر مر جاتی, اور ضمیر نہیں ہے تو کیا ہو مر گئی تو کیا ہوتا جب اسے برائی کرتے ہیں تو بھی وہ ایک برا فیلنگ آتا نہیں اسے. برائی کرتے ہیں تو بھی برا فیلنگ آتا نہیں اسے. تو اس کا نفس جو ہے وہ لوامہ نفس سے بدل جا کو عمارہ کا نفس ہو جاتا اس کا. تو اس کیسے جو ہے وہ ایک انسان بھی جو ہے بار بار برے کام کرتے 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 ایسا ہو جاتا ہے ایک بولتے نا ایک گرا گزرا ہوا انسان کر کو بولتے ہیں. تو ویسا ہو جاتا ہے انسان. کئی کو وہ اپنے نفس لوامہ کو مار مار کو کچل کچل کو اسے لوامہ سے نکل کو عمارہ کا جیسا بن گیا. لیکن اگر انسان ایک اچھا انسان کے جیسا جو بھی برا کام کرتے سے پہلے اگر اسے آواز آتی ہے تو ضمیر کی آواز آتی ہے تو نفس اللوامہ کی آواز آتی ہے تو وہ آواز کو انہیں سن کو اپنے جو برے کام کو روک لیتا نہیں کرے جیسا اوکے. تو کیا ہوتا کہ تو انہیں اچھے کام کرتے برائے کاموں سے بچتے ہوئے بار بار اچھے کام کرتے ہوئے انہیں اپنے آپ کو ایسے مقام پہ لے کے چل جاتا کہ اسے اب بائی ڈیفالٹ انہیں اچھے کام کرتا ہوتا. اب اسے برے کام کرنا کرتے سو خیال بھی آتا نہیں اسے. تو وہ جو ہے نفس کو مطمئن نہ کرتے. تو اللہ عز و جل کیا فرماتے بولے تو انسان اپنے کوشش سے اللہ عز و جل کے رضامندی حاصل کر کو اپنے آپ کو نفس اللوامہ کی طرف لے لگ جاتا. وہ سچویشن تک انہیں اپنے آپ کو پہنچانا. اللہ عز و جل مجھے دیے نہیں کر کو بول کو ہمیں نفس المطمئنہ ہم نہ دیے نہیں کر کو چھوڑ سکتے نہیں ہمیں. ہم اللہ عز و جل ہم نہ دیے سو کیا ہو دیے سو نفس اللوامہ دیے ایک ضمیر دیے جو اندر سے ہمارے کو آواز دیتی. برا کام کرتے ہیں تو ہم نہ روکتی وہ آواز آپ کو ہم نہ بولتی. ہمیں اگر اپنے آپ کو آواز کو سنتے ہوئے اپنے ضمیر کو سنتے ہوئے ہمیں برے کاموں سے بچتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں
تو اپنے آپ کو ہمیں ہمارا سچویشن بہتر ہو مطمئنہ تک چل جانے کے چانسز ہے ہمیں انشاءاللہ. کوشش سے ہوتا ہے. اس لیے اللہ عز و جل بار فرماتے نا قرآن میں انسان جو کچھ بھی انہیں پاتا انہیں اپنے ہاتھوں سے بھیج لیا سو چیز تو اسے انسان کو جو بھی نقصانات ہوتے اسے یا نہیں تو جو بھی فائدے ہوتے ہیں انہیں اپنے ہاتھوں سے کر لیا سوچ کر کو آتا ہے نا already. تو انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی آگے بڑھنے کے بارے میں سوچنا کیسا نفس لوامہ سے لگا نفس مطمئنہ کیسا بننا کر کو ہمیں سوچنا اور اس کی کوشش کرتے رہنا. لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہمارے کہنے نئے ہیں نفس اللہ مطمئنہ نئے ہے کر کو ہمیں کیا بولتے مایوسی نہیں مایوس ہو نہیں سکا کوشش کرتے رہنا. تو انشاءاللہ ضرور اللہ عز و جل کا یہ ہے سوچنا جس طرح سے ہمیں ایک سیشن کرا تھا میں تھوڑے میرے خیال سے 1.5 مہینہ پہلے کرا تھا شاید. آپ تھے کہ نہیں معلوم مجھے ریشما لیکن ہارڈننگ آف دا ہارٹ کر کو جو دل کا جو گھٹ ہونا پنا اس کے بارے میں ایک کلاس کر رہے تھے. تو کیسا دل جو ہے گھٹ جی ہونے سے السلام علیکم جابر بھیا. جی السلام جی علیکم. ساری آپ کو وعلیکم انٹرپٹ کری. السلام. وہ کچھ بھی نہیں وہ نفس کے بارے میں بول رہے تھے نا سیٹسفیکشن کب آتا بولنے کا سوچ کے میں ڈالی اس میں ایکچولی نفس میں سیٹسفیکشن ہے تو پیج کو آتے آپ لائک نفس کا سیٹسفیکشن کیا سیٹسفیکشن ہو جیسا نہیں آپ پہلے یہ چیز میں مینشن کرے تھے نا کیوں نہیں ہم لوگ کی فطرت ایسی ہے بول کے او رائٹ ہاں کائی کو شکرانہ کائی کو ادا اس کرتا کے نہیں بولا. کنیکشن میں ڈالی تھی میں. اچھا جی 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 ویسا ایوری ون از بلیسڈ اچھا جی شکرانہ ہر ایک جنان کو نہیں ہے وہ یہ نہیں ملتا اگر بولتے ہیں. اچھا لیکن سیٹسفیکشن شکریہ. جی یا شکرانہ کائی کو نہیں ملتا اگر تو وہ اپنے سوچ کے حساب سے رائٹ میں وہ جو چیزاں فری سے ملتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں توجہ کرتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہمیں رائٹ. وہ کب ہو سکتا ہے تو قرآن کا مقصد ہی جو ہے نا میرا اللہ عز و جل یہ آیتوں میں ہم نہ ان چیزوں کے بارے میں جو سمجھاتے ہیں کیا اگر تمہارے پیدائش کی طرف دیکھو تم نہ کھانا پینا دے یہ سب بھی دیتے ہیں کئی کو ہم نہ سوچ بدلاؤ کر کو بولنے کا واسطے دیٹس دا اونلی مقصد ہے. اب یہ ہمیں شکرانہ سوچ بدلے تو کیا ہوتا آٹومیٹکلی ہمارے دل میں آتا شکرانہ. تو یہ سب بھی جو ہے جی کنیکٹڈ ٹو ہماری سوچ رائٹ. تو یا بالکل اور یہ تو مقصد وہ ہمیں کوشش کرتے رہنا اور ہماری سوچ کے اوپر ہمیں تو محنت اچھا کرتے ڈیٹیل رہنا. سے بولے آپ تھینکس فار ایکسپلیننگ ڈیٹیل لیے. جی اور میں بڑھیا نہیں اٹینڈ کری شاید وہ ہارڈننگ آف ہارٹ آئی ڈونٹ نو اف آئی اٹینڈ. جی مس کرے آپ بہت کلاسز میرے خیال سے آپ بزی ہیں شاید تو اس لیے تھوڑی یوزلی کلاسز سنڈے مارننگ یا ہاں بچوں کو کچھ تو بھی ایک رہتا پروگرام سو ڈراپنگ جی پکنگ اس میں نکل جاتا. جی یہ مجھے بھی اچھا نہیں دکھتا ایسے تھوڑے لوگ یہ ٹائم تھوڑے لوگوں کو جمتا نہیں جمتا میں سمجھ سکتا ہوں میں بٹ سب لوگوں کو ایک ہی ٹائم میں لے لگانا ہے بہت مشکل ایک کہتا ہم لوگ ہیں الحمدللہ امریکہ میں رہتے. نہیں جب بھی ہوا پاسبل آئی ایم ٹرائنگ ٹو جوائن بھائی الحمدللہ جی اٹس ویری ہیلپ فل. بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ. جی ہارڈننگ آف دا ہارٹ کا اچھا تھا سیشن ہے وہ پورے کیسا دل گھٹ کائی کو ہوتا اس کے سمٹمس کیا ہو اور دل میں کیسا گھٹ دل کو نرم کیسا کر سکتے کہتے سو ہمیں پورا اس میں دیکھے تھے کلاس میں. تو اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کیا تھا بولے تو زیادہ نوافل زیادہ پڑھتے رہنے سے قرآن سے زیادہ کنیکٹڈ رہنے سے تو اس سے کیا ہوتا تھا تو اب جس طرح سے ایک حدیث ہے اب یہ میرے خیال سے ہمیں ڈسکس کرتے ہیں اس پوائنٹ کو بہت ہی کنیکٹڈ ہے حدیث کیا اگر تو کیسا اللہ عز و جل فرمائے کہ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرماتے کہ ایک بندہ میرے طرف قریب ہوتا سو جو بھی فرائض میں دیوں رکھی ہوں آتا فرائض جو بھی کری ہوں ان چیزوں کو پر عمل کرتے ہوئے اور میرے قریب زیادہ ہو جاتا کب کا تو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھتا ہوتا چاہے وہ نماز میں ہو یا روزے میں ہو یا حج کے ہو یا ذکر میں صدقے میں کچھ میں ہر ایک چیز میں ضرورت سے زیادہ جب کرتا رہتا فرض سے بھی زیادہ نوافل کرتا تھا میرے اور قریب ہوتا میرے اور اتنا قریب ہو جاتا کہ میں اس کے آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے انہیں دیکھ سکے
میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے انہیں مار سکے، جس سے اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے چل سکے، اور جب بھی انہیں میں پناہ مانگتا میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور جب بھی مجھے انہیں مدد پوچھتا میں اسے مدد دیتا ہوں. کر کو حدیث قدسی دیکھے تھے ہمیں، رائٹ؟ تو وہ حدیث سے مال ہو تس کیا تو ہاں اللہ عز و جل کلیئرلی فرما والتے ہیں کہ ہمیں انسان زیادہ جتنا کوشش کرتا تھا اتنا جو ہے اللہ عز و جل اور رستے آسان بنا کو، اور اللہ عز و جل ہمارے قریب ہو جاتے کریں. تو اگر ہمارے دل میں اگر ناشکرانہ نہیں ہے تو ہمیں اور کوشش کرتے رہے تو عبادتوں کے ذریعے سے کہیں ضرور تھوڑا نہیں تو تھوڑا وہ اثر دماغ کو ڈالتے ہوئے ہماری سوچ کو بدلاتے ہوئے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ایک ایسا مقام آ جاتا ہمارے بھی نفس المطمئنہ انشاءاللہ آ جاتا تو ہونے کے چانسز ہے ضرور حدیثوں کے حساب سے. تو انشاءاللہ کوشش جو ہے انشاءاللہ ضرور جاری رکھنا ہم لوگ سب میں. اوکے ابھی کیا ابھی سبھی کیسے ہے؟ انوش ہے آج؟ انوش خیال سے انوش نے شاید انوش لاسٹ ویک ایک ڈاؤٹ پوچھے تھے. اچھا ہاں وعلیکم السلام. ہاں انوش تمہیں لاسٹ ویک پوچھے تھے نا ڈاؤٹ جنت میں نماز رہتی نہیں رہتی گھر کو. تو جی اس کے بارے میں کیا ہوتا آنسر علماء اکرام کے حساب سے بیسیکلی نماز کا فرض تو کیا رہتا نہیں. کئی بولے تو جنت جو ہے خالی ریوارڈ کے جیسا، ایکچوئل فرض جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں تو جنت جو ہے ریوارڈ کے جیسا. تو ہاں فرضاں کیا رہتے نہیں، نماز پڑھنا صدقہ دینا اس طرح کیا رہتا نہیں. پر ایٹ دا سیم ٹائم فرض نہ کو معمول نماز رہتی کیا نہیں کیا کرتے سو ان چیز کے بارے میں ریسرچ کرے تو جو معلوم ہے کیا ہوتا معمول نماز بھی فرض نہیں سکا بھی نہ نماز رہتی نہیں. بٹ جنت یہاں کیا بولے تو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہتے. اور ایک عالم ہے جن کا نام ابن قیوم کر کو بہت بڑے اسکالر کا نہیں بات 16 سینچری کے، انہوں کیا بولتے ہیں تو ان لوگ جنتیوں کے سانس میں، جنتیوں کے جو سانس رہتا نا، جو سانس لینا سانس چھوڑنا کا جو رہتا نا پروسیس، یہ پروسیس میں سبحان اللہ اور الحمدللہ اللہ عز و جل دال ڈالتے کرتے. تو جس طرح سے فار ایگزامپل وہ چڑیاں ہیں، پرندے ہیں، ہاں ایگزیکٹلی بار بار وہ ریسائٹ ان کے سانس میں آ جاتا تھا. تو ان کو معلوم ہے نہیں لگا محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں. تو ویسا ہو جاتا اگر کو ہاں وہ اسکالر بولتے ہیں نہیں بات. تو نماز ایسا سچ رہتی نہیں کرنے کی بات ہے، بٹ کیا کہتا اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم اللہ عز و جل کو دیکھتے بھی رہتے نا اوپر کے لیول والے. تو میرے خیال سے وہ بہت بڑی نعمت ہے جنت میں. اچھا اور ایک پوچھنے کا تھا جاوید بھائی، ایسا مطلب جنت میں بھی لیولز رہتے ہیں نا، اس میں بھی اچھا اور بھی اچھا کرے تو لیولز بڑھتے رہتے ہیں، میں سنا تھا سچ بات ہے؟ جنت میں لیولز رہتے ہمارے نیکیوں کے حساب سے اور بڑھتے رہتے ہیں لیول سے، وہ کریکٹ ہے. جیسے کہ مین 2 لیولس ہے، اسی 2 گروپس رہتے ہیں جنت میں ہمارے انوش کو مقربون کر کو جو ایک دم اعلیٰ درجے کے ہائی لیول کے لوگ رہتے ہیں نا، جو اللہ کے سب سے قریب لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک سپریٹ اوپر لیول کا جنت رہتا. اوکے تو سیکنڈ والے کون کہتا اصحاب الیمین کہتے. اصحاب الیمین کے واسطے نیچے کے لیول کا جنت تھا. لیکن یہ 2 جنتا میں بھی کیا ہوتا ہے تو سپریٹ لیولز رہتے، الگ الگ لیولز رہتے. تو وہ لیولز کے حساب سے اپنے انسان کا جو حرکت اعمال ہے اس کے حساب سے اس کے لیولز ملتے ہیں. جیسے کہ شہید اگر شہیدہ میں بھی کہتے کہ رقم کے شہیدہ رہتے تو ایک دم اعلیٰ اللہ عز و جل کے واسطے سب کچھ قربان کرے سو شہیدہ رہتے. نہیں اتنا زیادہ قربان کرے نہیں سکا لیکن پھر بھی شہید ہوئے سو لوگاں بھی رہتے. الگ الگ لیولز کے رہتے لوگاں کا اعمال، اس کے حساب سے کہتے کہ 100 لیولز تک رہتے. خالی شہیدان کچھ 100 لیولز رہتے اگر کو بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے سو خالی شہیدان کے واسطے 100 لیولز ہے. تو باہی کے لوگوں کتنے رہتے، اور خاص کر کے اصحاب القرآن جو قرآن کو بار بار پڑھتا تھا نا دنیا کی زندگی میں، وہ بندے کو بولا جاتا جنت میں کہ ایک ایک آیت جس طرح سے تو دنیا کی زندگی میں پڑھتا رہا اس طرح سے ایک ایک آیت پڑھ اور ایک ایک لیول اوپر جا. تو وہ بندہ جنتی
اور قرآن جس طرح سے دنیا میں پڑھتے رہے وہاں آخرت میں جنت میں یہ قرآن پڑھ کو ایک ایک آیت سے ایک ایک اپنا لیول بڑھا لیتے ہوئے چل جاتا رہتا. تو کتنے لیولس ہو کر رہتے ہیں. تو خالی قرآن شریف میں آیتاں 6000 کے اوپر ہے رائٹ. تو جی سوچ لو. تو یا ڈیفینیٹلی یا صحیح بولے سے لیولس بہت رہتے ہیں جنت. اور اچھا ہر ایک لیول کے خاص کر کے جو مقربون کر کے بولے نا جو اللہ کے بالکل قریب بندے ہیں ان لوگوں کے جنت میں جو ان کا جو جنت کا لیول جو ہے وہاں رہتے سو فیسلٹیز نیچے کے لیول میں رہتے نہیں. جیسے کہ تسنیم کر کو ایک یہ ہے چشمہ کا تو ایکسٹریم واٹر کا وہ جو ہے خالی اوپر کے لیول کے جنت والے میں کچھ ملتی سو اس کا ایکسیس نیچے کے والے میں ملتے ہیں. ویسے رحمان کی فیسلٹیز الگ رہتے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم اوپر لیول کے جنت والوں کو بینیفٹ کیا بولے تو وہ لوگ اگر چاہے تو نیچے کے لیول کے جنت والوں سے آپ کو مل سکتے لیکن نیچے والے اوپر کو جا سکتے نہیں جا سکتے ہیں. ملنے اچھا واسطے. تو یہ سب بھی جو ہے بہت سارا بڑا ٹاپک ہے جنت کے بارے میں. کبھی کبھی ٹکڑے جس طرح سے آپ فرماتے ہیں اس طرح سے ہر کلاس میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ. یہ سب بھی کیا بولے تو ایکچولی ایک کوشچن تھا اس کے ریلیٹڈ. جنت الفردوس میں کون رہتے ہیں؟ بولتے مقربین جو قریب رہتے ہیں اللہ سے وہ جنت الفردوس میں. جی بالکل جنت الفردوس میں کا تو اوپر کا جنت میں بھی اور ہائیسٹ الین میں اسپیشل ہے. الین بھی سنی میں ہائیسٹ بول کے الیون کچھ ہے نا. الیون جنتیوں کا یہ ریکارڈز رکھتے کتاباں جو ہے ریکارڈز رکھتے سے الیون میں ہو لیکن وہ مقربون کر کو میرے سارے جنتیوں کا الیون میں رہتا سو میری جنت کا ریکارڈ بناتا سو. بٹ مقربون کا تو ایک دم آگے چل گئے لوگ وہ لوگوں کے واسطے سپریٹ جنت الگ رہتی اوپر. وہ مقربون میں بھی اور اسپیشل لیول کا جو ہے جنت الفردوس کا تو خالی نبیاں رہتے اللہ کے ایک دم قریب بندے رہتے جو آج تک کوئی دیکھے نہیں ہو. تو جنت الفردوس جو ہے وہ مقربون کے واسطے جو اوپر بنائی گئی جنت اس میں بھی جو ہے ایک ایسا لیول ہے جو آج تک کسی نے دیکھا نہیں اب تک. تو وہ ایک دم ایڈوانس کیا پوائنٹ بولتا رہا. ہاں میں کیا بولتا ہوں سو یا ہمیں یہ اس طرح کا یہ جو جنت کا ڈسکشن جو ہے یہ ہمارے نجی زندگی میں ہمیں کر لیتے رہنا. ہمارے فیملیز کے بیچ میں بات چیت کر لیتے رہنا جنت میں ایسا رہتا ویسا رہتا یہ رہتا وہ رہتا کو یہ اس طرح سے اگر ہم ڈسکشنز کر لیتے رہے تو کیا ہوتا ہے تو جو بھی ہمارے دماغ میں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں جو لوگوں کے دماغ میں فیملی ممبرس ہو یا کون بھی ہو وہ ایک دم ریفریش ہوتا رہتا کبھی نہ کبھی. جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بولتے سو بار تب موقع ملا تب جنت میں ایسا رہتا اگر کو جیسے کہ ایک بار ایک اچھا کپڑا آیا کو مارکیٹ میں سارے محلے والے جو ہے صحابہ اکرام جو ہے وہ کپڑے کے بارے میں ڈسکس کرنا سٹارٹ کرے. وہ کپڑا کتنا سلکی ہے کتنا ایسا ہے خوبصورت ہے یہ ہے وہ ہے کر بولتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ کپڑے سے بھی زیادہ خوبصورت سعد بن معاذ کا ہینڈ کرچیف جنت میں ہینڈ کرچیف کر بولے. تو خالی ہینڈ کرچیف اس جنت کا کتنا ہی خوبصورت ہوگا. ویسے آج کبھی کبھی صحابہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو جنت کے پرندے کیسے رہتے ہیں ادھر ادھر اڑ کو پھرتے رہتے ہیں ان کا گوشت کیسا آتا ہے اس کے بارے میں ایسا بولے. تو کہنے کا مطلب کیا بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پریکٹس تھا یہ کہ ان کے ساتھ ایسے لوگوں کو جنت کے بارے میں تذکرہ کبھی کبھی کرتے رہتے. ہمیں لوگ شاید ہی ہمارے گھر میں کبھی کرتے رہتے ہمارے گھروں میں چلتا نہیں اصل اجال اٹھے تو چلتا وہ ڈسکشنز کیسے رہتے ہیں ہمارے دنیا کے ڈسکشنز رہتے چاہے وہ پالیٹکس ہو یا چاہے وہ کھیل کود ہو یا نہیں تو کچھ اور ہو یا شاپنگ کا ہو یہ چلتے رہتے. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمارے ڈسکشنز میں آخرت کا جنت کا یہ اچھا ڈسکشن ہی ہے. جنت کے بارے میں اگر کون تو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ایک خوشحالی دینے والی انفارمیشن ہی ہے وہ ڈرنے کا انفارمیشن نہیں ہو. تو یہ بار بار کرتے رہتے کیا ہوتا ہے ہمارے مائنڈ میں ریفریش ہو کو ہماری خواہش اور بڑھتی ہم نے معلوم ہے نہیں سکا. ویسا خواہش بڑھا لے کچھ جو ہے صحابہ اکرام جو ہے اپنے زندگیاں کو آگے لے کے چلو اسٹیٹس کو ان کے لیول کو بڑھا لیے سو
وہ خواہش سے اچھے. اور اللہ عز و جل کی کوشش بھی ہم نے قرآن شریف میں ووچ دکھتی سو انفارمیشن پورا دیتے ہوئے جنت کے بارے میں, ایون مائکرو ڈیٹیلز بھی دیتے ہوئے, جس طرح سے لاسٹ کلاس میں ہم دیکھے تھے, کیا دیکھے تھے سورۃ الانسان میں, ایون مائکرو ڈیٹیلز کیا تو گلاس کپڑے کون سے کلر کے رہتے, کہتا سلکی رہتے, ایمبرائڈری کیسی رہتی, گلاس کیسے میں جام کتنا سائز کا رہتا, تو پورا بھر کو رہتا گلاس میں, تو آدھا بھر کو رہتا, کتنا رہتا, ان چیزوں کے بارے میں یہ سارا انفارمیشن دے سکتا ہے. مائکرو ڈیٹیلس انسان کو یہ خواہش بڑھنا بولتے, تو فیملیرٹی اگر بڑھی, جنت کے بارے میں فیملیرٹی زیادہ بڑھی, تو اسے خواہش بھی بڑھتی. کوئی سی بھی چیز کے بارے میں خواہش کب بڑھ سکتی, جب وہ چیز کے بارے میں تمہیں زیادہ جان لیتے تب بھی خواہش بڑھتی. سو اور جب خواہش بڑھتی تم اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے, رائٹ. تو وہ اللہ عز و جل کی کوشش قرآن شریف میں ہم نے بار بار دکھتی نا. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگ ہم جو ہے ہمارے نجی زندگی میں وہ پریکٹس لا لینا, بار بار جنت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے, ہمارے گھر والوں میں, ہمارے میں, دوستوں میں کام ہے تو بیٹھ اس ٹائم کو, تو اس سے کیا ہوتا کہ ہم نا فیملیرٹی بڑھ تو خواہش بھی بڑھتی انشاءاللہ. اچھا اور کیا تو سوال ہے انوش, ریشما جاوید بھائی, یہ جب سے آپ بولے تھے نا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مدر کو بھی اللہ تعالیٰ پوچھ کر تو ایک نیا قوم آپ کریٹ کرے کر, تو ایسا ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو بھی پوچھتے کرتے نا بھائی, ان کی طرف سے ایک نیا ایک ریلیجن آیا کر کو, ایسا پوچھ تو سارے لوگوں سارے قوم کو ہوتی, لیکن یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو جو پوچھ ہوتی کرتے اس کی آیت ہے کہ نہیں, وہ آیت اسپیسیفکلی قرآن میں ہے, اس کے سے میں ذکر کر رہا ہوں. ایز فار ایز مجھے معلوم سے موسیٰ علیہ السلام پوچھ رسول اقتت کر کو ہمیں یہ آیت دیکھے تھے کہ سارے رسولان کو ہمیں اکٹھا کرتے کر کو پوچھے تھے, مینشن کرے نہ آئے, تو اس کا مطلب ہی کہ اولان کو پوچھ ہوتی کر کو, اوکے. لیکن کیا ایگزیکٹ پوچھ ہوتی کرتے سو وہ آیت ہم نے خالی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملی, سو باہی کے پیغمبروں کو کیا پوچھ ہوتی کرتے سو اللہ عالم. موسیٰ علیہ السلام کیا پوچھ ہوتی میں جب ایسے سنتے رہتا نا نمازوں میں, ایسا جماعتوں میں, تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پوچھتا ہوتی اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی پوچھتا ہوتی ہے, ان کی نیا مطلب ان کے اس زمانے میں یہ ریلیجنس آگے کرتا. جی 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 بالکل 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 بالکل. جی جب اس سے پتہ چلتا ہم لوگوں کو کہ معاملہ کتنا سیریس ہے, ہم لوگ یہ چیز کو کتنا سیریس لینا کرتے سو حساب کتاب کو, اور ایمان کو, قرآن کو جھٹلانے کو, ان ساری چیزوں کو کتنا سیریس لینا کرتے سو یہ معلوم ہوتا ہے. اس کا تو خالی اللہ عز و جل بول ڈالتے ہیں لوگوں میں رسولہ بھیجے ہیں, بے کتاب بھیجے, میں تمہارے لوگوں کو آخرت میں پوچھتا ہوں اور بولتے ہیں, لیکن تمہارے لوگوں کو پوچھنے سے پہلے میں رسولوں کو پوچھتا ہوں اور بولتے ہیں. سبحان اللہ, اس میں سے کتنا کی گھبرانے والی, ڈرنے والی بات ہے وہ ایکچولی. اگر تو جو رسولوں کو اللہ عز و جل بھیجے ان کو پہلے پوچھتے گا, تو اس میں سے ہم اب ان کچھ پوچھ ہوتی گا تو ہم نہ کہتا ہوتی نو وہ اتنا بولتے سو مثقال ذرۃ خیرا یرا مثقال ذرۃ شرا یرا, تو an atom's weight of evil will be tested, an atom's weight of good deed will be shown. تو ذرے برابر کی برائی بھی جو ہے ہم نے دکھائی جائے. تو انسان کو چاہیے کہ ساری چیزوں سے عبرت حاصل کرے اور اپنی زندگی کو سنوار لینے کی کوشش کرے. اللہ عز و جل بتائے اس راستے پہ اور نبی بتائے اس راستے پہ. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کو, سمجھ کو, ہمارا زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ختم کریں گے اور دعا کر لیں گے, اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے باہی کا سورہ کنٹینیو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم انت السلام و منک السلام, تبارک یا ذا الجلال والاکرام, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاک اللہ خیرا انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.